اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا. صحیح بخاری ہمارے کورس کا نام ہے. صحیح البخاری کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم جو چیپٹر، جو کتاب صحیح البخاری میں جو کتاب پڑھ رہے ہیں ہم، وہ کتاب الاذان ہے. ہم نے شروع کی ہوئی ہے کتاب الصلاح، ہم نے پڑھی کتاب الصلاح میں، ہم اب کتاب الاذان پڑھ رہے ہیں. اور الحمدللہ آج جو ہم پڑھیں گے وہ حدیث نمبر 602 سے 633، 602 سے 633 تک پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم سب سے پہلے آپ سے پچھلے کلاس کا ہوم ورک جو ہے، جس میں کہ آپ نے حدیثوں کی عربک پڑھ کے سنانی ہوتی ہے، وہ آپ سے سنیں گے. اس کے بعد ہم آج کا لیسن سنیں گے، آج کے مجلس میں جو سبق چلے گا وہ ہم سنیں گے. پھر ہم آپ کے ساتھ اس کا مذاکرہ کریں گے، دہرائی کریں گے، سوالات پوچھیں گے، دیکھیں گے آپ نے کتنا سیکھا، کیا سمجھ میں آیا، اور آپ کے ریفلیکشنز لیں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ کوئی اس پول میں ہم مزید آپ سے آپ کے علم کو آپ کو خود جانچنے کا موقع دیں گے، اور آپ کے نمبرز دیر اینڈ دین وہیں آپ کو پتہ چل جائیں گے کہ آپ نے آج جو سیکھا ہے وہ کتنا اس میں سے آپ ذہن میں صحیح فہم کو بٹھا سکیں، اور کہاں مزید اصلاح کی ضرورت ہے. چلیں جی شروع کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے ہم پچھلی کلاس کا ہوم ورک دیکھتے ہیں، اور ہینڈ ریز کر دیں وہ سارے ساتھی جو سنانا چاہتے ہیں. میں دیکھتی ہوں جی کن کے ہینڈ ریز ہیں. ٹھیک ہے جی، جس آرڈر میں ہاتھ کھڑے ہیں اسی آرڈر میں سنتی ہوں. افشا نیلم آپ سنائیے، اس کی عربک پڑھ کے بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب التبکیری بالصلاۃ فی یوم غیم. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترک صلاۃ العصر حبط عملہ. شاباش، بہت اچھا سنایا آپ نے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، ان نبی یعنی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. جی باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک. نیکسٹ حدیث دکھائیے جی. اور ہم یہ سنتے ہیں سحر انصاری سے کہ وہ کیسے پڑھ کے سنائیں گی اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکرها ولا یعید الا تلک الصلاۃ. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک. ماشاءاللہ اچھا سنایا آپ نے سحرش. دو الفاظ دیکھیے، ان النبی نہیں ہے، ان النبی، ٹھیک ہے، نون کے نیچے زیر ہے. اور اسی طرح لا کفارت، لا کفارت نہیں. اگر لا کفارت ہو تو وہ تو مطلب ہو جائے گا البتہ کفارہ ہے، اور لا کا مطلب ہے نہیں. ٹھیک ہے، تو پورا ورڈ اپنے ادا کرنا ہے. باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک. نیکسٹ حدیث دکھائیے. اور ہم کہتے ہیں شاہدہ پر افشا افشا اشفاق، آپ پڑھیے اس کو.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس قال ذکر النار والناقوس فذکر اليہود والنصارى فأمر بلال ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک، اچھا سنایا آپ نے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ شاہدہ پروین، آپ سنائیے، پڑھ کے بتائیے. باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يؤتر الإقامة. ٹھیک ہے بھائی، یوتر الاقامت، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک. اگلی حدیث ہم پوچھتے ہیں ڈاکٹر وجیحہ سے کہ وہ پڑھیں. باب ما یقول اذا سمع المنادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما یقول المؤذن. ٹھیک ہے، مؤذن، مؤذن ذا کے سامنے مؤذن آئے، ذا کیا ہے، اگر آپ مؤذن میزبان کی ٹپ کو دانتوں کی ٹپ پہ لگائیں گے تو ذا کی آواز آئے گی. اور اسی طرح جی قال، قاف کو نا کال کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے. میں پچھلے سارے ساتھیوں کے لیے کہہ رہی ہوں، صرف آپ کے لیے نہیں، کہ کال نہیں جی ہونا چاہیے، قال ہونا چاہیے. قاف اور جو ہے وہ اس کو اسی طرح ادا کرنا چاہیے. باقی جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک. اگلی حدیث ہم کہتے ہیں نگت سہیل کو، وہ سنائیے. نگت آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوما فقال مثله إلى قوله وأشهد أن محمدا رسول الله. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اچھا پڑھا ہے، لیکن ذرا اس کی سند کو دوبارہ پڑھیں، حدثني یہاں سے پڑھیں. حدثني عيسى بن طلحة عیسیٰ بن نہیں ہے نا، عيسى بن طلحة أنه رکے یہیں پہ، سمع نگت یہی رکے، دھیان سے پڑھیں، جلدی نہیں کریں. یہ تلحتو ہے کیا؟ طلحة sorry I'm sorry. جلدی کیا ہے؟ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے نا، ہاں آرام سے جی. پڑھیں، دوبارہ پڑھیں. حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية یہ سمع، نیم کے نیچے زیر ہے، سمع. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ، گڈ، کریکشن کر لیا آپ نے اپنی. نیکسٹ حدیث جو ہے وہ پڑھیں زونی ندیم. 2 لائنیں پڑھیں زونی آپ. جی ان یا نحوہ قال یا وحدثني بعض اخواننا انه قال لما قال حي على الصلاة قال لا کیا حول ولا قوة. بس بس جب میں کہتی ہوں نا کتنا پڑھنا ہے تو اسے غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے. میں نے 2 لائنیں پڑھنی تو کہا تھا، ماشاءاللہ آپ نے اچھی پڑھ لی، بارک اللہ فی علمک. امبرین تیمور، آخری 2 لائنیں آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. وعلیکم السلام، بارک اللہ فی علمک، بالکل ٹھیک پڑھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ اس کے بعد تسلیم جاوید. نیکسٹ حدیث میں یہ 2 لائنیں پڑھیں، قائمہ تک پڑھیں. باب الدعاء عند النداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي بس محمد. بس 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 یہی تھا، قائمہ میں نے کہا تھا یہاں تک پڑھیں. ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے، بارک اللہ فی علمک. فرد مسعود، آتی سے آپ پڑھیے. محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتی یوم القیامہ. ٹھیک، بارک اللہ فی علمک. نیکسٹ جو ہے وہ پڑھیں سمین عثمان.
باب الآذان بعد الفجر اخبرتنی حفصۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اعتکف المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلی رکعتین خفیفتین قبل ان تقام الصلاۃ۔ ٹھیک ہے، گڈ، شاباش، بارک اللہ فیک میں۔ رومانہ اختر پڑھیے۔ جی استاد۔ عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة من صلاۃ الصبح، ٹھیک ہے، مائک بند ہو گیا تھا ان کا، باقی ٹھیک پڑھے ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک۔ نیکسٹ دکھائیے جی، چلیں جی، ماشاءاللہ اتنے سارے ہاتھ اور کھڑے ہوئے تھے، لیکن اب ہمارے پاس حدیثیں اتنی ہی تھیں۔ باقی ساتھیوں سے کہوں گی کہ اگر انہوں نے کچھ شیئر کیا ہے تو وہ بتائیں، پچھلی کلاس میں جو سیکھا اس کو کسی سے شیئر کیا ہو، کوئی بات بتانا چاہیں۔ مدیہ عاصم، آپ کہنا چاہیں گی کچھ؟ مدیہ عاصم، فرزانہ حبیب، سعدیہ خالد، آپ کہیے۔ جی میم، میں نے الحمدللہ اپنے ہسبینڈ سے اور بیٹوں سے اذان کے بارے میں بھی بہت جو اس میں تھیں دعائیں تھیں وہ شیئر کیں، دعائیں بھیجی انہیں ترجمے کے ساتھ، ان کو بتایا۔ اور اس کے بعد ایک چیز جو تھی وہ مجھے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ میں نے 2-3 جگہوں پہ پڑھا تھا کہ جو فرض کے بعد جو دعا ہے وہ کوئی خاص ضروری نہیں ہے، اور اسی بارے میں ہی میرے بیٹے بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے، تو میں نے یس، سوچا چلیں آپ سے کلیئر کتاب کروں۔ الاذان سے مختلف یہ سوال ہے نا، تو آپ اسے لکھ کے بھیج دیں۔ ابھی ٹھیک پچھلی ہے کلاس سے ریلیٹڈ اگر بات ہے تو وہ پوچھ لیں، جی، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میں نے اس میں اذان کی جو بھی تھیں، جو چیزیں مجھے لگ رہا تھا کہ میرے بیٹے کو نہیں پتا، وہ ان کو اور میں اپنے ہسبینڈ کو میں نے بھیجا، اور جماعت کے بارے میں بھی جو پچھلی اس میں آ رہا تھا وہ بھی میں نے الحمدللہ، بتایا الحمدللہ۔ تو بارک بہت اللہ اچھا فیک، لگا کہ انہوں نے جانا سٹارٹ کیا باقاعدگی سے۔ الحمدللہ، بارک اللہ فیک۔ آپ کے بھی عمل میں برکت کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے بھی عمل میں۔ تو آپ کو کوئی سوال جو آمین۔ آپ نے پوچھنا ہے وہ لکھ کے ایڈمن کو جی بھیج دیجیے۔ جی تسنیم ٹھیک۔ آفتاب، آپ کہیے۔ السلام علیکم باجی، مجھے یہ بتانے کا بہت اچھا موقع ملا، گھر میں جیسے شیئر کیا بہت زیادہ کہ اذان دینے کی فضیلت کے اوپر جو حدیث تھی وہ شیئر کی، اور پھر اس کے بعد کہ اس کا جواب دینے کی جو بات تھی وہ بتایا۔ تو الحمدللہ اب یہ ہوتا ہے کہ سب مل کے خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی بھی بات چل رہی ہو، اذان ہو رہی ہو۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم لوگ خاموش ہو جاتے تھے تو وہ لوگ بات کنٹینیو رکھ رہے ہوتے تھے اور ہمیں جواب دینا ہوتا تھا پرسنلی، لیکن بعد میں الحمدللہ اب جب کسی کی کال بھی آتی ہے نا تو میں اس ٹائم اٹینڈ نہیں کرتی ہوں، الحمدللہ اس کلاس کے بعد بہت زیادہ کیئر کرنے لگے ہیں۔ الحمدللہ، پڑھنے کا جی مقصد تو یہی ہے نا الحمدللہ۔ کہ ہم اپنے عمل میں لے کر آئیں۔ جی، الحمدللہ، یہ مجھے بھی یہی کہنا تھا کہ اب سے کافی اس چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے الحمدللہ، کہ بزی ہونے کے باوجود اپنی ایکٹیویٹی روک لیتے ہیں نا، یہ بہت ہی اس سے اچھا لگا مجھے۔ الحمدللہ۔ مدیہ عاصم، آپ کہیے۔ جی میں السلام علیکم، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ الحمدللہ یہ بچوں کو اذان کے بعد کی دعا بتانی، اور ماشاءاللہ میرے بچہ بیٹا جو ہے وہ مجھے اذان کے وقت خود ہی کہتا، پہلے سے ہی کہتا تھا ماما اب خاموش ہو جاتے ہیں اذان ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس کو پہلے سے ہی آئیڈیا تھا اس بات کا، تو کیا کہتے ہیں پہلے سے بچوں میں تھا۔ اور یہ اذان کے بعد کی دعا، اور میں نے کہا عشاء کی نماز سے پہلے سونا نہیں ہے جب تک عشاء کی نماز پڑھ لو، اور یہ بھی بتایا کہ عشاء کی نماز کے بعد زیادہ فضول باتیں نہ کرو، لیکن یہ لوگ تو سب اپنا لیپ ٹاپ پہ بیٹھ رہتے ہیں عشاء کی اس کے نماز پڑھ کے بھی، لیکن میں نے کہا بتا دیا کہ بھائی ضروری باتیں جو ہوں، اگر کوئی مہمان آپ کے گھر آ جائے تو وہ بھی کوئی ان یوزول مہمان ہو، اس طرح ہو تو ان سے آپ باتیں کریں، لیکن کوشش کریں کہ سو جائیں۔ ان نیسیسری پارٹیز وغیرہ، بہت زیادہ فرینڈ شپ، یہ فرینڈس کا کام نہیں ہونا چاہیے عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد سونے کی جلد کوشش کریں۔ بتا دیا میں نے سب کچھ، اب اللہ کرنے کی توفیق دے۔ بات کا اثر ڈالے اور آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اور ہم سب کو سنت طریقوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور کوئی آپ میں سے کچھ بات کرنا چاہے، ایک ساتھی کو موقع دے سکتے؟ جی فرد کہیے۔
جی میں نے جیسے 589 جو اس میں تھی کہ بھئی اذان کے عشاء اور صبح کی نماز کا ثواب بچوں کو، وہ میں نے ان کو شیئر کی، دونوں میری بہو کو بھی میں نے بھیجی اور اس بیٹے کو بھی اس کی اہمیت کا بتایا کہ ماشاء اللہ سے میرا بیٹا بالکل جماعت سے جا کے پڑھتا ہے الحمدللہ، مگر یہ کہ میں نے پھر بھی نا ان کو شیئر کی، یہ بتائیں کہ بھئی اس صبح کی نماز کی کیا اہمیت ہے، اور آپ ہے نا جو ہے عشاء کی نماز کے لیے پھر نا ان لوگوں کو تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا تھا، تو میں نے نا یہ حدیث ان کو سینڈ کر دی، میں نے کہا آپ پڑھیں اور آپ دیکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی دیں۔ الحمدللہ، بارک اللہ فیک۔ اچھا جناب، یہی تک آج بات کرتے ہیں۔ ابھی ایک بات اور کرنا چاہوں گی۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ سب کے پاس کتاب ہونی لازمی ہے۔ ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں، لیکن پچھلے ہفتے ہم نے جب آپ کا کوئز پول لیا تو ہم نے دیکھا کہ 21% لوگوں کے پاس ابھی تک کتاب نہیں ہے۔ دیکھیں، طالب علم کتاب کے بغیر طالب علم نہیں ہے، قلم کے بغیر طالب علم نہیں ہے۔ آپ کے پاس بک ہونی چاہیے، آپ اسے لیں۔ اب تو ہم نے آپ کو انٹروڈیوس بھی کر دیا، وہ آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ہر جگہ وہ موجود ہو سکتی ہے، آ سکتی ہے، ڈیلیوری ہو سکتی ہے، یا آپ کو ہم نے کہا تھا آپ دارالسلام کی کسی ایسے ملک میں ہیں کہ جہاں آپ نہیں لے سکتے تو وہ لے لیں، اور اگر الوداع کی پبلیکیشن یہ لے سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے کہ آپ کے پاس ہر حدیث کا ترجمہ، باب کا ترجمہ، اور بہت ہی پریسائز انداز میں بک بنائی گئی ہے، جس میں آپ دیکھیں کہ ایک والیوم میں اتنے سارے کتابیں کور ہو گئی ہیں۔ کتاب آپ سب کے پاس ہونی چاہیے انشاءاللہ، کیونکہ دیکھیں یہ بخاری کا کورس ہمارا آگے تک چلنا ہے، ہم نے صرف کتاب الصلاۃ تک تو نہیں نا چھوڑنا انشاءاللہ، ہم نے تو پوری بخاری پڑھنی ہے۔ کتاب ہوگی تو ہمیں احساس بھی ہوتا رہے گا کہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ایک دوسری بات یہ کہ ترجمے کے حوالے سے ہم نے آپ سے یہ عربک ریڈنگ کے حوالے سے ہم نے کچھ بات کرنی ہے آپ سے، جو کہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ہم آپ کو کلاس کے اینڈ میں بات کریں گے۔ ابھی ہم آج کا لیسن شروع کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے اور نوٹ کیجئے چیزوں کو۔ کتاب الاذان ہے، اس میں حدیث نمبر 602 سے ہم شروع کریں گے۔ اپنے ایڈمن کی طرف چلتے ہیں۔ اوور ٹو یو زیبا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ باب الاذان للمسافرین، مسافروں کے لیے اذان، اذا كانوا جماعتا، جبکہ وہ جماعت میں ہو، والاقامت اور تکبیر کہنا، وکذالک بعرفہ، عرفات میں بھی اذان دینا، وجمع اور جمع کرنا یعنی اذانوں کو، وقول المؤذن اور کہنا مؤذن کا، الصلاۃ فی الرحال، نماز پڑھو کہاں؟ اپنے گھروں پر، فی اللیلۃ الباردۃ، سرد رات میں، او المطیرۃ یا بارش والی رات میں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حج کے سفر میں بھی عرفات اور مزدلفہ وغیرہ میں اذان اور اقامت کہنی چاہیے، اور ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جمع کر دیتے ہیں۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبۃ عن المہاجر بن ابی الحسن عن زید بن وہب عن ابی ذر قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر میں، فاراد المؤذن، تو ارادہ کیا مؤذن نے کس بات کا؟ ان یؤذن، کہ اذان دے، فقال له ابرد، تو آپ نے اس سے کہا ٹھنڈا کرو، ثم اراد ان یؤذن، پھر اذان دینا چاہیے اس نے، فقال له ابرد، آپ نے کہا ٹھنڈا کرو، ثم اراد ان یؤذن فقال له ابرد، پھر اس نے اذان دینا چاہیے تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ٹھنڈا کرو، حتی ساو الظل الطلول، یہاں تک کہ برابر ہو گیا سایہ ٹیلوں کے، یعنی درمیان کا وقت آ گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شدت الحر من فیہ جہنم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی شدت جو ہے یہ جہنم کی بھاپ ہے۔ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن خالد الحذاء عن ابی قلابہ عن مالک بن الحویرث قال اتى رجلان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یریدان السفر، دو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ سفر کرنا چاہتے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتما خرجتما، جب تم دونوں نکلو، فاذنا، تو اذان دو، ثم اقیما، پھر تکبیر کہو، ثم لیؤمکما اکبرکما، پھر امامت کرے تم دونوں میں سے جو بڑا ہو تم دونوں میں سے، یعنی دو لوگ ہوں تو بھی اذان دی جائے، تو بھی تکبیر کہی جائے، تو بھی جماعت کی جائے، اور اس میں امامت عمر میں بڑا شخص کروائے۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ایوب عن ابی قلابہ
قال حدثنا مالک قال اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مالک کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ونحن شببۃ اور ہم نوجوان تھے. شاب کی جمع شببہ، جیسے طالب کی جمع طلبہ. متقاربون ہم سن تھے، متقارب یعنی ایک دوسرے سے قریب تھے، یعنی ایک ہی جیسے تھے. فاقمنا عنده 20 یوما ولیلۃ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 دن راتیں ٹھہرے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما رفیقا فلما ظن انا قد اشتہینا اہلنا جب آپ نے دیکھا کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے خواہش مند ہو گئے ہیں، او قد اشتقنا یا ہم شوق رکھتے ہیں، سألنا تو آپ نے ہم سے پوچھا، امن ترکنا بعدنا کہ ہم پیچھے کس کس کو چھوڑ کے آئے ہیں، یعنی ہمارے پیچھے گھروں میں کون کون سے رشتہ دار ہیں جن کے لیے اب تم اداس ہو رہے ہو. فاخبرناہ تو ہم نے آپ کو خبر دی. قال ارجعوا الی اہلیکم تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹ جاؤ. فاقیموا فیہم ان کے درمیان قیام کرو، وعلموہم انہیں سکھاؤ، ومروہم اور انہیں حکم دو، وذکر اشیاء اور کچھ چیزوں کا ذکر کیا، احفظھا او لا احفظھا کچھ اس میں سے مجھے یاد ہے اور کچھ یاد نہیں ہے. وصلوا کما رأیتمونی اصلی اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز ایسے ہی پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے تم نے دیکھا ہے. فإذا حضرت الصلاۃ پھر جب نماز کا وقت حاضر ہو جائے، فلیؤذن لکم احدکم تو تم میں سے ایک آذان کہے، ولیؤمکم اکبرکم اور چاہیے کہ تم میں سے جو بڑا ہو وہ کیا کرے، امامت کرائے. حدثنا مسدد قال اخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال اذن ابن عمر في ليلة باردة بزجنان حضرت ابن عمر نے ایک دفعہ ٹھنڈی رات میں زجنان کی وادی میں کیا کیا، آذان دی. ثم قال پھر کہنے لگے، صلوا فی رحالکم یہ کہنے کے بجائے کہ حی علی الصلاۃ کیا کہا، اپنے گھروں پر ہی نماز پڑھ لو. واخبرنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر مؤذنا یؤذن اور پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے مؤذن کو کہ آذان دے. ثم یقول پھر فرماتے علی اثرہ اس کے پیچھے ہی، الا صلوا فی الرحال فی اللیلۃ الباردۃ او المطیرۃ فی السفر کہ اس کو کیا کہتے کہ آخر میں یہ بھی کہہ دو کہ لوگوں اپنے اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو، سردی یا بارش کی رات میں سفر میں ایسا کیا کرتے تھے. حدثنا اسحاق قال اخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا ابو العمیس عن عون بن ابی جحیفۃ عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالابطح میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابطح میں دیکھا. فجاءہ بلال آپ کے پاس بلال آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فآذنہ بالصلاۃ اور اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نماز کی. ثم خرج بلال پھر بلال نکلے بالعنزۃ برچھی کے ساتھ، حتی رکزہا یہاں تک کہ اس کو گاڑ دیا، بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. کہاں پر؟ بالابطح ابطح کے مقام میں. واقام الصلاۃ اور نماز قائم کی. ابطح جو ہے یہ مکہ سے باہر ایک مشہور جگہ کا نام ہے. باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا کیا موڑ سکتا ہے مؤذن اپنا منہ ادھر اور ادھر، یعنی اذان دیتے وقت کیا مؤذن کو صرف ایک ہی ڈائریکشن میں دیکھنا چاہیے جیسے نماز میں ہوتا ہے، یا دائیں بائیں دیکھ سکتا ہے؟ وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الْآذَانِ اور کیا آذان میں التفات کر سکتا ہے؟ التفات ہوتا ہے یعنی نماز یا اذان کے وقت ادھر ادھر دیکھنا. نماز میں تو اس کی اجازت نہیں، لیکن اذان کے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. وَيُذْكَرُ عَنْ بِلَالٍ اور حضرت بلال سے ذکر کیا جاتا ہے أَنَّهُ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ کہ انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی. وَكَانَ ابن عمر اور حضرت ابن عمر جو تھے لا يجعل إصبعيه في أذنيه کہ وہ اپنے کانوں میں آذان کے وقت انگلیاں نہیں ڈالتے تھے. ہمارے ہاں بعض ڈالتے ہیں نا، تو عبداللہ بن عمر نہیں ڈالتے تھے. وقال ابراہیم لا بأس ان يؤذن على غیر وضوء اور ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں اگر بغیر وضو کے آذان دی جائے، یعنی وضو شرط نہیں ہے آذان کے لیے جیسے شرط ہے نماز کے لیے. وقال عطا اور عطا کہتے ہیں الوضوء حق و سنت کہ وضو ضروری ہے اور سنت ہے، یعنی ان کے نزدیک مکروہ ہے آذان دینا بغیر وضو کے. وقالت عائشہ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یعنی ہر حالت میں اللہ کا ذکر کر لیا کرتے تھے. کل احیانہ سے مراد کیا؟ جنابت کی حالت میں بھی تسبیح وغیرہ جو دل میں انسان پڑھتا ہے زبان سے جو چیزیں یاد ہوتی ہیں وہ ذکر کر سکتے ہیں. جیسے پیچھے بھی ذکر ہو چکا کہ اگر صبح کے وقت انسان جنابت کی حالت میں بیدار ہو تو وہ دعا جو ہے صبح اٹھنے کی وہ پڑھ سکتا ہے، باتھ روم جانے کے لیے پڑھ سکتا ہے، نکل کے پڑھ سکتا ہے، تو یہ اللہ کا ذکر ہی شمار ہوتے ہیں. تو ایسے مسنون اذکار جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن عون بن ابی جحیفۃ عن ابیہ انہ رأى بلالا یؤذن فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا بالاذان. ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بلال کو آذان دیتے دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ
میں بھی ان کے ساتھ ادھر ادھر اذان میں منہ پھیرنے لگا. یعنی حضرت بلال جب اذان دیتے تھے تو اذان دیتے وقت جیسے ایک دفعہ ادھر اللہ اکبر دوسری دفعہ ادھر کر لیتے تاکہ ادھر کے لوگ بھی سن لیں ادھر کے بھی سن لیں. تو جنہوں نے ان کو اذان دیتے ہوئے اس طرح دیکھا منہ کو ادھر ادھر کرتے تو وہ بھی ان کی پیروی میں، اور آج تک یہ پیروی جاری ہے کہ اذان دیتے وقت مؤذن جو ہے وہ اپنے منہ کو دائیں اور بائیں موڑ لیتے ہیں. باب قول الرجل فاتتنا الصلاۃ، کسی شخص کا یہ کہنا کہ ہم سے نماز فوت ہو گئی، یعنی نماز کے لیے فوت ہونے کا لفظ استعمال کرنا. وکرہ ابن سیرین، اور ابن سیرین نے ناپسند کیا ہے ان یقول فاتتنا الصلاۃ، کہ کوئی کہے کہ ہماری نماز فوت ہو گئی. ولیکن لیکن وہ کہتے ہیں لیقل چاہیے کہ کہے لم ندرک، کہ نہیں پائی ہم نے، یعنی فوت کی بجائے کیا کہے لم ندرک. وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصح، امام بخاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا زیادہ صحیح ہے. یعنی ٹھیک ہے امام ابن سیرین جو ہیں بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی رائے کو وہ اہمیت نہیں جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو ہے، اور آپ کا فرمانا ہے فوت ہونا نماز کے لیے، اس لیے ابن سیرین کی رائے نہیں لی جائے گی. اور اس کا یہ مطلب نہیں کل آپ پوچھیں کہ جب ابن سیرین نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا تھا، ہو سکتا ہے جس وقت انہوں نے یہ بات کی ہو اس وقت ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہ ہوں، اس لیے ان کو ہم معذور سمجھیں گے. اب یہاں سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ کہاں تک اجتہاد ہوا ہے کہ کس موقع کے لیے کیا لفظ استعمال کیے جائیں. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیی عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ قال بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قتادہ کہتے ہیں کہ اس دوران کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اس سمع جب آپ نے سنا جلبت الرجال، جلبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے جیم لام بے، ایک جگہ سے کسی چیز کو دوسری جگہ لے جانا. جلب کھینچنے کے لیے بھی آتا ہے، تو چلنے کی آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوڑنے کی آواز. جلبت الرجال، لوگوں کے دوڑنے کی آواز سنی آپ نے نماز میں. فلما صلی، تو آپ جب نماز پڑھ چکے، قال ما شأنکم، آپ نے فرمایا کیا معاملہ ہے تمہارا، یہ کیا آواز تھی. قالوا استعجلنا الى الصلاۃ، لوگ کہنے لگے کہ ہم نے جلدی کی نماز کی طرف. قال فلا تفعلوا، آپ نے فرمایا ایسا نہ کرنا، یعنی دوڑ دوڑ کے نماز کی طرف مت آؤ شور مچاتے. اذا اتیتم الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے آؤ، فعلیکم بالسکینۃ، تو لازم ہے تم پر سکینت یعنی اطمینان. فما ادرکتم فصلوا، تو جو تم پالو وہ پڑھ لو یعنی امام کے ساتھ. وما فاتکم، اور جو فوت ہو جائے تم سے، فاتموا، تو اس کو بعد میں پورا کر لو، تمام کر لو. بابن ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، قالہ ابو قتادہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہی حدیث ہے، اس کو ذرا سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ پڑھ دوں گی صرف. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الزہری عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الى الصلاۃ، جب اقامت سنو تو نماز کی طرف چل کر جاؤ، مشی. وعلیکم بالسکینۃ والوقار، سکینت اور وقار کا لحاظ رکھو. ولا تسرعوا، جلدی مت کرو. فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. باب متى يقوم الناس، کب کھڑے ہوا کریں لوگ. اذا رأوا الامام عند الاقامہ، جب دیکھ لیں امام کو تکبیر کے پاس، یعنی کس وقت مثلا نماز پڑھی، سنتیں پڑھی، لوگ بیٹھ گئے، تکبیر کا انتظار کر رہے ہیں، اب تکبیر ہو رہی ہے، تو کیا تکبیر شروع ہوتے ہی کھڑے ہو جائیں، یا قد قامت الصلاۃ پہ کھڑے ہوں، یا جب امام اللہ اکبر کہنے لگے تو کھڑے ہوں، کب کھڑے ہوں. حدثنا مسلم ابن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال كتب الی یحیی بن ابی کثیر عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو جائے، فلا تقوموا، تو نہ کھڑے ہوا کرو، حتی ترونی، جب تک کہ مجھے نہ دیکھ لو، یعنی امام کو دیکھ کر کھڑے ہونا چاہیے، اس سے پہلے نہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ائمہ کرام کے آراء جو ہیں وہ مختلف ہیں. مثلا امام شافعی کہتے ہیں کہ تکبیر ختم ہونے کے بعد مقتدیوں کو اٹھنا چاہیے. امام مالک کہتے ہیں تکبیر شروع ہوتے ہی کھڑے ہو جائیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے اور جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہے تو امام نماز شروع کر دے، اللہ اکبر کہہ دے. اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ پر اٹھے. اور امام بخاری نے اس میں کیا کہا ہے ان ساری رائے کے مقابلے میں، کہ جب امام مسجد میں نہ ہو تو جب تک امام کو نہ دیکھ لیں کھڑے نہ ہوں، کیونکہ کھڑے ہو کر پھر ایک ہنگامہ سا ہو جاتا ہے.
تو یہ اس پر دلیل یہ لائے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا، جب تکبیر کہی جائے تو مت کھڑے ہو، حتی ترونی، یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو، کہ یعنی امام پہنچ گیا ہے تو پھر کھڑے ہو۔ باب لا يقوم الى الصلاۃ مستعجلا وليقم بالسکینۃ والوقار، نہ کھڑا ہوا جائے نماز کی طرف جلدی کرتے ہوئے، اور چاہیے کہ کھڑے ہوں تسکین اور وقار کے ساتھ۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان ان یحیی عن عبد الله بن ابی قتادة عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی وعلیکم بالسکینۃ، تابعہ علی بن المبارک۔ باب هل يخرج من المسجد لعلۃ، کیا کھڑا ہو مسجد سے کسی علت کی وجہ سے، یعنی اگر کوئی شخص ضرورت ہو تو تکبیر کے بعد بھی مسجد سے نکل سکتا ہے؟ مثلاً ایک شخص کو وضو یاد ہی نہیں تھا اور وہ آ کے جماعت میں کھڑا ہو گیا، تکبیر ہو چکی، اسے یاد آیا، تو کیا اب وہ مسجد سے نکل سکتا ہے؟ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح بن کیسان عن ابن شہاب عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج وقد اقیمت الصلاۃ وعدلت الصفوف حتی اذا قام فی مصلاہ۔ یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، تکبیر کہہ دی گئی نماز کے لیے، صفیں برابر کر دی گئی، یہاں تک کہ جب آپ اپنے جائے نماز پہ اپنی نماز پڑھانے کی جگہ پر آ گئے، کھڑے ہو گئے، انتظرنا، ہم انتظار کرنے لگے، ان یکبرا، کہ تکبیر کہی جائے، انصرفا، آپ چل دیے، یعنی آپ وہاں سے ہٹ گئے۔ قالا، کہا، علی مکانکم، آپ نے کیا فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ۔ فمکثنا علی ہیئتنا، تو ہم ٹھہرے رہے اپنی حالت پر، یعنی اسی طرح ہم کھڑے رہے، حتی خرج الینا، یہاں تک کہ آپ ہماری طرف آئے، ینطف رأسہ ماء، کہ آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، وقد اغتسل، اور آپ غسل کر کے آئے تھے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کا وضو نہ ہو یا جسے نہانے کی ضرورت ہو اور وہاں پہنچ کر یاد آئے تو وہ وہاں سے نکل جائے اور پھر واپس لوٹ آئے۔ بابن، کہ اذا، جب، قالا، کہے، الامام، امام، مکانکم، اپنی جگہ ٹھہرے رہو، حتی رجع، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے، انتظروہ، تو اس کا انتظار کریں یا اس کا انتظار کیا انہوں نے۔ مراد یہ ہے کہ اگر امام کسی ضروری کام سے نماز کو چھوڑ کر جبکہ صف کھڑی ہو چکی ہو کہیں اور جا کے واپس آئے تو انتظار کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ کہیں کہ اچھا وہ چلا گیا تو ہم خود ہی نماز کر لیتے ہیں۔ حدثنا اسحاق قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا الاوزاعی عن الزہری عن ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ قال اقیمت الصلاۃ فصوى الناس صفوفهم فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم۔ وہی حدیث ہے جو پیچھے ہو چکی۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر تو تکبیر ہو چکی ہے تو پھر لوگ کھڑے ہو کر انتظار کریں، اور اگر تکبیر نہیں ہوئی بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی رہیں جب تک امام واپس نہ آ جائے۔ باب قول الرجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما صلینا، قول الرجل، ایک شخص کا کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ما صلینا، ہم نے نماز نہیں پڑھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان ان یحیی قال سمعت ابا سلمہ یقول اخبرنا جابر بن عبد اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءه عمر بن الخطاب یوم الخندق۔ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔ فقال یا رسول اللہ واللہ ما کدت ان اصلی حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما افطر الصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الى بطحان وانا معه فتودأ ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب۔ باب الامام تعرض له الحاجة بعد الاقامة، باب الامام کے امام تعرض پیش آ جائے لہو اس کو، الحاجت کوئی ضرورت، بعد الاقامت تکبیر کہنے کے بعد، یعنی تکبیر ہو چکی، اب امام کو کوئی کام یاد آ گیا ضروری، تو اب کیا اس دوران وہ وہاں سے ہٹ سکتا ہے یا نہیں ہٹ سکتا؟ حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صہیب عن انس قال اقیمت الصلاۃ، تکبیر کہہ دی گئی نماز کے لیے، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یناجی رجلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے سرگوشیاں کر رہے تھے، یعنی کوئی چپ کے وہ کوئی بات کہہ رہا تھا آپ سے، فی جانب المسجد، مسجد کے کنارے میں، فما قام الى الصلاۃ حتی نام القوم، تو نہ آپ نماز کی طرف تشریف لائے یہاں تک کہ لوگ سو گئے، یعنی تکبیر اور نماز کے درمیان اتنا وقفہ بھی پڑا بوقت ضرورت۔ ہو سکتا ہے اس شخص کی کوئی بہت مجبوری ہو اور وہ بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہو، بعض اوقات لشکروں کے آنے کی، حملہ آوروں کی کوئی ضروری باتیں بھی ہوتی تھی۔ اس میں آپ ایک بات کا لحاظ رکھیں کہ جب یہ اوپر سوال آتا ہے تو بعض اوقات ہماری عقل پہلے سے ڈیسیژن لے لیتی کہ ہاں نہیں یہ ایسا تو کرنا جائز ہے یا نہیں جائز، تو پھر اس کے بعد کمپیئر کیا کریں کہ بعض اوقات بات بالکل الٹ ہوتی ہے۔
اس سے اندازہ لگائیں اگر دین ہماری عقل پر منحصر ہوتا تو ہم دین میں اتنی سختیاں پیدا کر دیتے، اتنا مشکل اس کو کر دیتے کہ ہر چیز ناجائز ہوتی ہمارے ہاں. لیکن اسلام کی یہ وسعت ہے کہ اس میں ایک ڈسپلن ضرور ہے، لیکن جہاں کہیں ایسی ضرورت پیش آئی اس سے اہم تو وہاں پر رخصت اور سہولت بھی دی گئی. سوال، حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے عصر کی قضا نماز سورج ڈوبنے کے بعد پڑھی اور پھر مغرب کی نماز پڑھی، تو کیا عصر کی نماز پڑھتے ہوئے مغرب کا وقت نکل نہ گیا ہوگا؟ جبکہ آپ کی قرات بھی لمبی ہوا کرتی تھی، اور اگر مغرب کا وقت کم رہ جائے تو پہلے مغرب اور بعد میں عصر نہیں پڑھ سکتے؟ اگر تو ایسا ہو کہ عصر اور مغرب دو قضا ہو گئی اور عشاء سے پہلے آپ پڑھ رہے ہیں تو پہلے عصر پڑھیں اور پھر مغرب پڑھیں. لیکن اگر آپ کی جیسے عصر قضا ہو چکی ہے اور مغرب کا وقت آ گیا تو پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیں تاکہ وہ افضل وقت میں پڑھی جائے اور اس کے بعد آپ عصر پڑھ لیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ قضا میں اتنی لمبی قرات کریں کہ جو اصل وقت ہے وہ نماز کا چلا ہی جائے. قضا نمازوں کے بارے میں مختلف کتب میں پڑھنے کو آیا ہے. اس کے علاوہ ریڈیو پر مسائل کا جواب دیتے ہوئے بھی یہ سنا ہے کہ ان قضا نمازوں کا لوٹانا ضروری ہے، جبکہ آپ کہتی ہیں کہ ضروری نہیں. تو اس کی تردید کے لیے ہم کیا سند بتائیں کہ کس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کا لوٹانا ضروری نہیں ہے اور توبہ استغفار کافی ہے؟ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی ایک بھی مثال نہیں ملتی کہ جس میں ایسی بات سامنے آئی ہو کہ کسی صحابی نے 1 سال تک نمازیں غفلت سے نہ پڑھی ہوں یا 5 سال نہ پڑھی ہوں. اس دور میں زیادہ سے زیادہ جو ہمیں مثال ملتی ہے وہ یہ کہ جنگ کی وجہ سے یا کسی خاص مجبوری سے یا سوتے رہ جانے کی وجہ سے ایک آدھ نماز قضا ہو گئی. اب وہ کب پڑھی گئی؟ فوراً ہی پڑھ لی گئی، حتیٰ کہ اگلی نماز سے بھی پہلے ادا کر لی گئی. اسی طرح آپ نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی شخص بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے تو وہ اس نماز کو ادا کر لے، جب بھی یاد آئے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ایک نماز کی قضا تو ملتی ہے، لیکن اگر ایک شخص مسلمان گھر میں تو پیدا ہوا لیکن مسلمان ہونے کا مطلب اس کو معلوم نہیں تھا اور غفلت سے کئی سالوں کی نمازیں ترک کیے رکھیں. اب مثال کے طور پر اگر ایک شخص نے 5 سال بالغ ہونے کے بعد نماز کی طرف توجہ نہیں دی، پھر اس کو احساس ہوا اور 20 سال کی عمر میں وہ نمازیں پڑھنا شروع کر رہا ہے، اگر اس کو پچھلے 5 سال کی نمازیں واجب کر دی جائیں پڑھنی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بہت مشقت ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ جو نیا توبہ کر کے لوٹا ہو وہ پچھلے بوجھ کو نہ اٹھانے کی وجہ سے اگلی نمازوں کو بھی سستی سے ٹال دے یا تاخیر کرے. اس میں امام ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے، یہ میرا فتویٰ نہیں، امام ابن تیمیہ کی سند سے آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت دلائل دے کے یہ بات کہی، اور ان کا فتویٰ عربی میں لکھا ہوا موجود بھی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ کبائر کی جو معافی ہے وہ توبہ سے ہو جاتی ہے، اور اگر ایک کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو توبہ سے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تو ایک مسلمان جب توبہ کرتا ہے تو پچھلے گناہ اس کے معاف کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر ہم یہ راستہ کھول دیں کہ پچھلی ساری نمازیں پڑھ لی جائیں تو اس سے لوگوں کے اندر قضا کر کے پڑھنے کی ایک عادت پیدا ہو جائے گی. لہٰذا نماز تو وقت کی پابندی کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی گناہوں سے درگزر کر لیں گے. تو نماز کا ترک کرنا کبیرہ گناہ ہے، تو اس میں توبہ ہوتی اس وقت ہے جب آئندہ انسان نہ چھوڑے، ورنہ شیطان یہ بھی دل میں ڈال سکتا ہے کہ اچھا وہ 5 سال کے اگر اب پڑھ لیے ہیں تو چلو سال اور چھوڑ دیتے ہیں، ایگزامز قریب ہیں، میڈیکل کا آخری سال ہے اس سال کی، پھر جب ہم پاس ہو جائیں گے اگلے سال پڑھنا شروع کر دیں گے. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. لیکن اگر کسی کی تسلی نہ ہوتی اور کوئی آسانی کے ساتھ یہ استطاعت رکھتا ہو کہ پچھلی نمازوں کا کفارہ دینا چاہتا ہے تو وہ اپنی خوشی سے دے دے، لیکن یہ ہے کہ جہاں اس کا حکم نہیں ملتا کہ وہ ضرور دے، وہاں اس کا بھی نہیں ملتا کہ وہ نہ دے. علماء نے خود اجتہاد کیے ہیں، جس اجتہاد سے آپ کو آسانی ہو اسے لے سکتے ہیں. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے دن کی ظہر، عصر اور مغرب تینوں نمازیں قضا ہو گئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کی قضا عشاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں جبکہ ظہر اور عصر ملا کر بھی پڑھنے کا موقع نہ ملا؟ مثلاً اگر انسان سفر میں ہو اور ذاتی گاڑی بھی نہ ہو تو کیا اس کا گناہ ہوگا؟ اگر ایسا کبھی ہو جائے تو اس میں یہ کہ عشاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور ترتیب کے ساتھ پڑھی جائیں گی، ظہر، عصر اور مغرب. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا اس کا گناہ ہوگا، تو بہرحال یہ ہے کہ فرض چھوڑنے کا ثواب تو نہیں ہوتا، اور اگر آپ کی انتہائی مجبوری تھی جس میں آپ ہر طرح سے بے بس تھے تو پھر آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. لیکن آپ کو علم ہی نہیں کہ اگر ایک صورتحال ہے تو اس میں کیا ہو سکتا ہے، اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو اس صورت میں علم نہ ہونے کی وجہ سے گناہ گار ضرور ہوں گے کہ آپ کو اسلام دوسری سہولت دیتا تھا لیکن لا علمی کی وجہ سے دوسری سہولت سے آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا اور آپ نماز چھوڑتے چلے گئے. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر بس پہ بھی آپ بیٹھے ہیں یا ٹرین میں آپ بیٹھے ہیں
اس صورت میں آپ تیمم کر کے وقت پہ نماز ادا کر سکتے ہیں، ایسی مشکل نہیں ہے. اگر کوئی صورت ایسی ہے ہی نہیں سجدہ کرنے کی یا رکوع کرنے کی یا کھڑے ہونے کی، تو ایسی صورت میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. لہٰذا ہوش و حواس میں جان بوجھ کے بلا وجہ نماز قضا کرنا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے. عشاء کے بعد بات کرنا مکروہ ہے سوائے گھر والوں اور مہمانوں کے. تو بات تو ہوتی ہی ان دونوں سے، پھر منع کس لیے ہوا؟ کیا واقعی صرف ان دونوں سے ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں تو ٹیلی فون جیسی چیزیں ہیں، اس پر ایسی غیر ضروری اور اتنی طویل گفتگو ہوتی ہے جس کا مقصد نہیں ہوتا، اور پہلے 3-4 منٹ تو صرف خاندان بھر کا حال معلوم کرنے میں گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے اگر کوئی بیمار ہے تو آپ حال پوچھ لیں، لیکن اب یہ کہ فلاں بچہ ٹھیک ہے، فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کیا کرتا ہے، ان باتوں سے بہت وحشت ہوتی ہے. یعنی سلام کریں آپ، اور جو بات ہے کام کی وہ آپ شروع کریں. اور اگر واقعی، کیونکہ عیادت جو ہے، اگر کوئی واقعی بیمار ہے تو عیادت جو ہے وہ ایک ثواب کا کام، اگر آپ جا کے نہیں کر سکتے چلے آپ حال ہی پوچھ لیں. لیکن عیادت کے علاوہ اچھے بھلوں کا حال پوچھتے چلے جانا، اس کی سمجھ نہیں آتی. پھر دوسری بات یہ کہ مہمان کا تو حق ہے اور گھر والوں سے کوئی ضرورت ہو سکتی ہے. جس چیز سے منع کیا گیا وہ فضول گفتگو ہے، بیکار کی مجلسیں لگا کے بیٹھے رہنا. اسی طرح اسکرین کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنا وہ بھی اس میں شامل ہے. حدیث میں توتر الاقامہ سے کون سے الفاظ مراد ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وطر یعنی سنگل تکبیر کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو اگر یہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ایک دفعہ کہا جائے تو یہ وطر میں ہوگی، اور اگر ان کو دہرایا جائے تو اس کو تشفیع بولا جائے گا. ہمارے ہاں جیسے زیادہ برسات یا کسی اور مشکل میں اذان دی جاتی ہے، کیا اس طرح ان حالات میں اذان دینے کی مثال ہمیں کسی صحیح حدیث سے ملتی ہے؟ نہیں، اس طرح بارشوں وغیرہ کے لیے تو کوئی اذانیں نہیں سنت میں ہمیں اس کی دلیل ملتی. لیکن وہ جو حدیث ایک آپ نے پڑھی تھی، خیبر جب فتح ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت تک حملہ نہ کرو جب تک آواز نہ سنو اذان کی، جب اذان وغیرہ کا وقت گزر گیا تو پھر آپ نے حملہ کیا. تو اس سے امام بخاری نے جو باب باندھا ہے کہ اذان کی وجہ سے بستیوں پہ آفات رک جاتی ہیں، یعنی حملے وغیرہ نہیں ہوتے یا ان کے اندر قتل و خون جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. تو اس سے کچھ لوگوں نے قیاس کر کے ان اوقات میں خود سے یہ اذانیں دینا شروع کر دی. یہ مسنون نہیں ہے طریقہ، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے. انسان اگر چھت پہ چڑھ کے اذان دینے کی بجائے کہیں چھپ کے رو دھو کے کچھ نفل پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے. اگلا سوال ہے، کیا پیریڈز کے دنوں میں اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، دیا جا سکتا ہے. اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ذکر وغیرہ جتنا بھی ہے وہ پیریڈز کے دنوں میں کیا جا سکتا ہے، صرف نماز اور طواف سے روکا گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ حج کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کیا حکم دیا تھا کہ سب کچھ وہ کرو جو حاجی کرتے ہیں. اور حاجی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ حج کی ابتدا کس سے کرتے ہیں؟ لبیک سے. تو لبیک اللہم لبیک، اور اسی طرح جو تلبیہ کے ساتھ جو تکبیریں ہیں منا میں جو پڑھی جاتی ہیں، ایام تشریق میں جو تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، ان کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام حکم فرمایا کہ تم وہ سب کچھ کرو جو حاجی کرتے ہیں سوائے اس کے کہ بیت اللہ کا طواف وہ نہ کرو. اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کی تکبیریں اور اس طرح کا ذکر جو ہے اس کی اجازت ہے، اور اذان کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے، وہ بھی اسی طرح کا ذکر ہے. آپ نے بتایا تھا کہ مجاہد کی میدان جنگ میں دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسرے اذان کے بعد مجاہد کا کام اور مقام کی وجہ سے دعا کی قبولیت سمجھ میں آتی ہے. لیکن دوسرے موقع یعنی اذان کے بعد اتنی اہمیت کیوں ہے؟ یعنی وہ وقت کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ بھی نفس کا جہاد ہے، اور جہاد سے کم تر کیفیت نہیں ہے. جب انسان اذان سنتا ہے اور کمٹ کر لیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ آ رہا ہوں تیرے حضور، تو وہ کمٹمنٹ کا وقت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے. تو جب بھی کسی ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے بندہ اللہ کے ساتھ کہ جہاں وہ اس کی کسی پکار پہ لبیک کہہ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس سے قرب کا وقت ہوتا ہے، اور قرب کے وقت میں اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ہم میں سے اذان سنتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں جاتے، حتیٰ کہ اذان بھی نہیں سنتے پراپر طریقے سے، باتوں میں لگے رہتے ہیں گویا کہ کوئی ایسے ہی پکار رہا ہو. تو ان میں سے جو لوگ اپنے سب کام کاج چھوڑ کر، اپنی ساری دلچسپی اور مصروفیات چھوڑ کر اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم آ رہے ہیں آپ کی حضور جھکنے کے لیے، تو وہ وقت جو ہے وہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اگر قرآن لفظی ترجمہ اور تفسیر اور تجوید کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہو، اگر اس دوران اذان ہو جائے تو کیا سبق روک کر پہلے اذان سننی چاہیے یا پھر پڑھانا جاری رکھنا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ایک اذان نہیں ہوتی، اذانیں ہوتی ہیں، اور اگر آپ ایک دفعہ سننا شروع کر دیں تو آدھی اذان سنیں گے اور آدھی ایک اور دخل ہو جائے گا اس کا، اور آپ 15 منٹ سبق روک کے بیٹھے رہیں گے اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. اس لیے جہاں تعلیم ہو رہی ہو تو تعلیم کے دوران
اگر آپ اپنے اس سلسلے کو جاری رکھیں اور اذان کا جواب نہ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ یہ بھی ایک عبادت ہی میں ہے. مثلاً یہ ایسے ہی جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہو تو نماز کے دوران اگر آپ اذان سننا شروع کر دیں تو آپ نماز روک کے اذان کا جواب نہیں دیں گے. اسی طرح اگر آپ باتھ روم میں ہیں تو آپ اذان سن بھی رہے ہو تو آپ نہیں اس وقت ذکر کریں گے کیونکہ اس جگہ پر ذکر کرنا منع ہے. تو اسی طرح جیسے آپ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھاتے ہوئے اذان آ رہی ہے تو آپ پہ لازم نہیں کہ آپ اس کا جواب دیں. تو کچھ مصروفیات اور مشغولیات ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر انسان جواب نہ دے سکے تو گناہ گار نہیں ہوتا. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ہمیں ہر روز ظہر کی جو اذان ہے وہ قرآن کی کلاس میں ہوتی ہے اور پہلے یہ ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے، اگر 5 منٹ بھی روکیں تو ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے. اس لیے آپ ظہر کی اگر جواب نہ دے سکیں تو باقی 4 کے ضرور دیا کریں، کم از کم 4 کے. جی ہاں، اس لیے 4 کہہ رہی ہوں کہ فجر بھی شامل ہے اس میں. باب الکلام اذا اقیمت الصلاۃ، تکبیر کے بعد کوئی بات کرنا یا تکبیر ہوتے وقت کسی سے کوئی بات کر لینا. حدثنا عیاش بن الولید قال حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا حمید قال سألت ثابتا البنانی عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاۃ، میں نے پوچھا ثابت البنانی سے اس شخص کے بارے میں جو کوئی بات کر لیتا ہے اس کے بعد کہ نماز کے لیے تکبیر کہہ دی جاتی ہے یا نماز کھڑی ہو جاتی ہے. فحدثني عن انس بن مالک، تو انہوں نے ایک حدیث مجھ کو سنائی انس بن مالک سے. قال اقیمت الصلاۃ، نماز قائم ہو گئی، یعنی قائم سے مراد تکبیر کہہ دی گئی. فعرض للنبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، تو ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا. فحبسہ، آپ کو روک لیا اس نے. بعد ما اقیمت الصلاۃ، اس کے بعد کہ تکبیر کہہ دی گئی تھی نماز کے لیے. یعنی بوقت ضرورت کسی شدید حاجت میں ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ تکبیر کہنے والا تکبیر کہہ رہا اور باقی ساری قوم باتیں کرنے میں مصروف ہے کہ کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہ کرے، تو یہ بھی نماز کے احترام کے خلاف ہے. لیکن اگر کوئی مشکل ہے، مجبوری ہے، کوئی تکلیف پیش آ گئی ہے تو اس صورت میں اس کو بات منع نہیں ہے، جیسے نماز کے اندر منع ہے. جب نماز شروع ہو جائے تو پھر اجازت نہیں ہوتی. باب وجوب الصلاۃ الجماعتی، جماعت سے نماز پڑھنے کے واجب ہونے کا بیان. وقال الحسن، اور حسن کہتے ہیں ان منعته امه، اگرچہ منع کرے اس کو اس کی ماں، ان العشاء، عشاء کی نماز پڑھنے سے، فی الجماعت، جماعت کے ساتھ، شفقتا علیہ، اس پر شفقت اور محبت کرتے ہوئے، لم یطعها، پھر بھی وہ اس کی بات نہیں مانے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا لازم ہے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے ماں کی خاص بات اس لیے کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے ضروری اطاعت جس شخص کی لازم ہے وہ ماں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، کہ اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے. یہ بہت سختی ہے اس میں، لیکن اس نافرمانی کے حرام قرار دیے جانے کے باوجود کیا حکم دیا گیا کہ اگر ماں بھی کہے کہ عشاء نہ پڑھو تو ماں کی بات یہاں نہیں مانی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مقابلے میں ماں کی اطاعت جو ہے وہ اہم نہیں ہے. اب اسی بات کی وجہ سے اس بات میں اختلاف ہو، کچھ نے کہا کہ نماز ہوتی ہی نہیں جب تک جماعت کا اہتمام نہ کیا جائے، یعنی وہ فرض ہے. بعض نے کہا واجب ہے، بعض نے کہا فرض کفایہ ہے، بعض کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے. یہ چھوٹا چھوٹا فرق ہے، لیکن اس میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نماز جماعت کے بغیر بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں. اس میں کسی کا قول نہیں. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد ہممت، البتہ تحقیق میں نے ارادہ کیا. کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان آمرا، کہ میں حکم دوں، بحطب، ایندھن جمع کرنے کا، حطب لیحطب، کہ جمع کر لیا جائے. ثم آمر بالصلاۃ، پھر میں حکم دوں نماز کا. فیؤذن لہا، تو اذان دے دی جائے اس کے لیے. ثم آمر رجلا، پھر میں حکم دوں ایک شخص کو. فیؤم الناس، پھر وہ امامت کرائے لوگوں کی. ثم اخالف الی رجال، پھر میں پیچھے چھوڑ دوں لوگوں کو، یعنی امامت کسی اور کو کرنے کے لیے کہہ دوں اور لوگوں کو میں چھوڑ کے چلا جاؤں. کہاں؟ فاحرق علیہم، کہ میں آگ جلاؤں، بیوتہم، ان کے گھروں پر، یعنی ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لو یعلم احدہم، اگر جان لیتا ان میں سے کوئی ایک، انہ یجد عرقا سمینا، کہ وہ اسے مل جائے گی ایک موٹی ہڈی، او مرماتین، یا 2 کھر، حسنتین، عمدہ، لشہد العشاء، تو ضرور حاضر ہو جاتا عشاء میں. یعنی اگر کسی کو
اتنا بھی فائدہ پتہ چل جائے کہ عشاء پڑھنے کے بعد 2 بوٹیاں مل جائیں گی یا 2 کھر مل جائیں گے تو لوگ ضرور وہاں چلے جاتے، لیکن چونکہ انہیں بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا اس لیے نہیں جاتے، اور آپ نے نماز کے لیے گھر سے نہ جانے والوں پر اتنی شدید وعید فرمائی. یعنی امامت کرانا ایک بہت ہی عمدہ فعل ہے، ایک باعث عزت بات ہے، ایک باعث اجر اور باعث فضیلت بات ہے. تو آپ نے اپنی اس فضیلت کو چھوڑنا گوارا کر لیا کہ میں امامت چھوڑ دوں، کسی اور کو امام بنا جاؤں، جماعت ہوتی رہے جو ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں ان لوگوں کے گھروں میں جا کے دیکھوں جو نماز پڑھنے کو نہیں آئے تو ان کے گھر جلا ڈالوں، یعنی جو نماز با جماعت نہ پڑھیں. اسی سے باز کہتے ہیں کہ فرض ہے، اگر فرض نہ ہوتی تو آپ کیوں گھر جلاتے. باب فضل صلاۃ الجماعہ، جماعت کے ساتھ نماز کی فضیلت. وکان الاسود، اور اسود بن یزید جو تھے، اذا فاتته الجماعہ، جب ان سے جماعت فوت ہو جاتی، ذهب الى مسجد آخر، تو وہ دوسری مسجد چلے جاتے. وجاء انس الى مسجد، اور حضرت انس ایک مسجد میں آئے، قد صلی فیہ، جس میں نماز پڑھی جا چکی تھی. فاذن، تو انہوں نے پھر اذان دے دی، واقام، پھر تکبیر کہی، وصلی جماعتا، اور جماعت سے نماز پڑھی. یعنی اگر کسی مسجد کے اندر جماعت ہو بھی چکی ہو اور کچھ لوگ دیر سے وہاں پہنچے، مثلا رستے میں جو سڑک پہ مسجدیں ہوتی ہیں تو جب مسافر آتے ہیں وہاں پر نمازیں پڑھتے چلے جاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی جماعت لازم ہے. حدثنا عبد اللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبد اللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الجماعت، جماعت کی نماز، تفضل، فضیلت رکھتی ہے، صلاۃ الفذ، نماز اکیلے کی، ب27 درجہ، 27 درجے زیادہ. یعنی اکیلے انسان کی نماز کے مقابلے میں با جماعت نماز پڑھنے والے کو 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، کہ سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے، صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفذ ب25 درجہ، کہ ایک اور جگہ پر آپ نے 25 درجوں کا ذکر کیا. یعنی اس سے یہ نہیں کہ آپ نے کبھی ایک کہا کبھی دوسرا کہا، مراد یہ تھی کہ ایک تو کثرت کا اظہار ہے اور دوسرا یہ کہ اگر 27 نہیں تو 25 تو ضروری مل جائیں گے، کیونکہ نیتوں پر اور خلوص پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اول نماز میں شامل ہوا تکبیر کے ساتھ تو اس کی 27 ہے، اور اگر کوئی دوسری رکعت میں شامل ہو رہا ہے تو اس کی آٹومیٹکلی کم ہوگی. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. جماعت سے آدمی کا نماز پڑھنا گھر میں یا بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے. ضعفا گنا. وذلك أنه إذا توضأ، اور ایسا کیوں کہ جب اس نے وضو کیا، فاحسن الوضوء، اچھی طرح وضو کیا، ثم خرج الى المسجد، پھر مسجد گیا، لا يخرجه الا الصلاة، اسے نہ نکالا مگر نماز نہیں، یعنی کہ بازار گیا تھا تو پھر نماز پڑھ لی، بلکہ نماز ہی کی خاطر گھر سے نکلا. لم يخطو خطوة، جو قدم بھی اس نے اٹھایا، الا رفعت له بها درجہ، مگر ہر قدم کے عوض اس کا درجہ بڑھا دیا گیا. وحط عنه بها خطیئة، اور گرا دی گئی، مٹا دی گئی اس قدم کے ذریعے اس کی خطائیں، یعنی ہر قدم کے بدلے خطا مٹا دی گئی، گناہ معاف کر دیا گیا. فاذا صلى، پھر جب اس نے نماز پڑھی، لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ، تو فرشتے اس پر دعا بھیجتے رہے، مادام فی مصلاہ، جب تک کہ وہ اپنی نماز کی جگہ پر رہتا ہے. اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ ولا یزال احدکم فی صلاۃ منتظر الصلاۃ، اور تم میں سے جب کوئی نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے. باب فضل صلاۃ الفجر فی جماعہ، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی فضیلت. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سعید بن المسیب وابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ثم يقول أبو هريرة فاقرؤوا إن شئتم. یہ حدیثیں پیچھے گزر چکی ہیں. ابو ہریرہ اپنے پاس سے کہتے ہیں کہ پڑھ لو اگر تم چاہو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے، مشہود یعنی گواہی. قال شعیب وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال تفضلها ب27 درجہ، کہ 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. اور خصوصاً فجر کا ذکر اس لیے کہ اس وقت جو تلاوت زیادہ ہوتی ہے تو اس میں
فرشتے سننے کو حاضر ہوتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں، دن اور رات کے فرشتے، جس کا کل پڑھا تھا آپ نے. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت سالما قال سمعت ام الدرداء تقول. حضرت سالم کہتے ہیں کہ میں نے ام درداء کو کہتے سنا، اب آواز کا پردہ نہیں ہے. تقول دخل علی ابو الدرداء، وہ کہتی ہیں کہ ابو الدرداء میرے پاس آئے، وهو مغضب، اور وہ غضبناک تھے. فقلت ما اغضبك، میں نے پوچھا کس چیز نے تجھے غضبناک کیا؟ فقال والله ما اعرف من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شيئا، میں نہیں پہچانتا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز کو کہ وہ بچی ہو، یعنی کوئی سنت جو آپ کے دور میں تھی نظر نہیں آتی، الا انہم یصلون جمیعا، سوائے اس کے کہ وہ سب اکٹھے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. اور اب کا کیا حال ہے؟ ابو الدرداء غضبناک ہو رہے ہیں اپنے دور کے لوگوں پر، کس بات پہ؟ کہ کسی سنت کا لحاظ نہیں کرتے سوائے اس کے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں ایک جگہ. اگر آج ہمارے گلیوں اور بازاروں میں ابو الدرداء آ جائیں تو شاید زندہ نہ رہ سکیں، کیونکہ جمعے کے دن بھی عین جمعہ جب ہو رہا ہوتا ہے تو آپ سڑکوں پہ لوگوں کی بھیڑ دیکھ سکتے ہیں. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامہ عن برید بن عبد اللہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم الناس اجرا فی الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشا. اعظم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ، اجرن اجر میں، فی الصلاۃ نماز کے اندر. وہ 25 اور 27 کی بات تو ہے ہی سب کے لیے، لیکن سب سے زیادہ مزید اجر کس کے لیے ہے؟ ابعدهم، سب سے جو دور سے آتا ہے ان میں سے، جتنے قدم اٹھا کے آتا ہے. فابعدهم ممشا، تو سب سے زیادہ دور ان میں چلنے کے اعتبار سے. مشی کہتے ہیں نا چلنے کو، ممشا چلنا. والذی ينتظر الصلاۃ، اور اس شخص کا جو نماز کا انتظار کرتا ہے، حتی یصلیھا، یہاں تک کہ وہ اس کو پڑھ لیتا ہے، مع الامام، امام کے ساتھ. اعظم اجرا، زیادہ عظیم ہے اجر میں، من الذی یصلی، اس شخص سے جو نماز پڑھ لے ثم ینام، پھر سو جائے، یعنی اکیلے ہی نماز پڑھ کے سو جائے، جماعت کے بغیر نماز پڑھے. یعنی اس بات پہ کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا گھر مسجد سے بہت دور ہے یا الہدا سے بہت دور ہے اور ہم بہت دور سے آتے ہیں اور روز اس بات پہ کڑتے رہے. نہیں، ان کا اجر بھی سب سے زیادہ ہے جو کسی نیک کام میں زیادہ قدم اٹھا کے آئیں، زیادہ پیٹرول خرچ کریں. باب فضل التہجیر الی الظہر، تہجیر جلدی پڑھنا ظہر کی نماز کا، الی الظہر، ظہر کا. حدثنا قتیبۃ عن مالک عن سمی مولی ابی بکر عن ابی صالح السمان عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی بطریق، اس دوران کے ایک شخص جو چل رہا تھا ایک راستے میں، وجد غصن شوکن، اس نے پائی ایک ٹہنی، غصن ٹہنی، شوکن کانٹے کی، الگ طریقے راستے میں. یعنی ایک شخص پیدل جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے ایک کانٹوں والی ٹہنی دیکھی، تکلیف دہ چیز تھی راستے میں پڑی ہوئی. کیا کیا اس نے؟ اس کو فاخذہ، اس کو اٹھا لیا. فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کی قدردانی کی. جب اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں کسی کا تو وہ لفظی معنی تو شکر آئی ہے لیکن قدردانی مراد ہے. فغفر لہ، اس کو اس بات پہ بخش دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے لوگوں کے آرام کا، ان کی تکلیف کو دور کرنے کا احساس کیا تھا. یعنی صرف وہ کام اتنا ہی نہیں تھا کہ کانٹا اٹھا لیا، بلکہ اس نے اس نیت سے اٹھایا تھا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، کوئی اس سے ٹکرا نہ جائے. اس پہ ہم دیکھیں کہ ہم لوگوں کی تکلیف اور آرام کا کتنا خیال رکھتے ہیں. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشہداء خمسۃ، شہید 5 قسم کے ہوتے ہیں. کون سا؟ المطعون، طاعون زدہ، والمبتون، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، بطن، والغریق، غرق ہونے والا، وصاحب الہدم، یعنی جس پہ کوئی چیز گر جائے اور وہ مر جائے، ہدم سے مرنے والا، والشہید فی سبیل اللہ، اور 5واں ہے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا. یعنی اصل میں شہید تو یہی ہے لیکن دوسرے لوگوں کو بھی شہادت کا کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا ہے، ان کا ایسا مرنا بھی ان کے لیے باعث نجات ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو یہاں نہیں ہے کہ اگر کوئی ذات الجنب کے عارضے میں مرے، نمونیا میرے خیال اس کو کہتے ہیں یا مرگی بولتے ہیں، جو عورت زچگی میں مر جائے یعنی بچے کی ولادت کے وقت، جس کو درندے کھا جائیں، جو نوالا یا پانی گلے میں اٹک کر مر جائے، بعضوں کا دم گھٹ جاتا ہے نا، اور جو سفر میں مر جائے، جو دین کے رستے میں نکل کے یعنی تعلیم دین کی حاصل کر رہا ہو اور اس کی شہادت ہو جائے یعنی موت آ جائے. آتا نا حدیث من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلم الناس ما فی النداء، اگر لوگ جان لیں کہ آذان میں کیا ثواب ہے، والصف الاول، اور پہلی صف میں، ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ، پھر نہ پائیں وہ مگر یہ کہ اس پر قرآن اندازی کرتے.
وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، اور اگر وہ جان لیتے کہ کیا ہے ظہر کی نماز جلدی پڑھنے میں تو سبقت کرتے اس کی طرف. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، اور اگر وہ جان لیتے کہ عشاء کی نماز کی تاخیر میں اور صبح کی نماز میں کتنا ثواب ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، البتہ وہ ضرور آتے ان دونوں میں خواہ گھسٹتے ہوئے ہی کیوں نہ آتے. باب احتساب الآثار، احتساب ثواب ملنا، الآثار قدموں پر. آثار اثر کی جمع، اثر کہتے ہیں قدم، یعنی جو کسی نیک کام کے لیے جتنے قدم اٹھا کے جائے گا اتنا ہی ثواب پائے گا. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حمید عن انس قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی سلمہ. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو سلمہ، الا تحسبون آثارکم، کیا تم ثواب نہیں چاہتے اپنے آثار کا، یعنی اپنے قدموں کا. وقال مجاہد فی قولی، مجاہد ایک قول میں کہتے ہیں، یہ قرآن پاک سورۃ یاسین کی آیت ہے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھ رہے ہیں جو وہ آگے بھیجتے ہیں اور جو ان کے آثار ہیں، یعنی پیچھے چھوڑ رہے ہیں. قال، تو مجاہد جو مفسر قرآن ہیں وہ اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں، آثارہم کی خطاہم، خطا خطوت کی جمع ہے جس کا معنی ہے قدم. وقال ابن ابی مریم، ابن ابی مریم کہتے ہیں، اخبرنا یحییٰ ابن ایوب قال حدثنی انس ان بنی سلمہ ارادو. یہ حدیث کا پس منظر کیا ہے کہ حضور بنی سلمہ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ بنی سلمہ نے ارادہ کیا ان یتحولوا عن منازلہم، کہ اپنے گھر چھوڑ کے آ جائیں، فینزلوا قریبا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ بسیں. قال، کہتے ہیں کہ فکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، ان یعروا المدینہ، کہ اجاڑ دے مدینہ کو، یعنی ساری جگہ برباد ہو جائیں اور سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھیرا کر لیں، وہاں رش ہو جائے. فقال، تو فرمایا، الا تحتسبون آثارکم، کیا تم ثواب کی امید نہیں رکھتے اپنے قدموں کے نشان پر. وقال مجاہد خطاہم آثارہم، خطاہم ان کے قدم، آثارہم ان کے آثار ہیں. والمشی فی الارض بارجلہم، اور خطا کا معنی کیا ہے، چلنا زمین میں اپنے پاؤں کے ساتھ، یعنی پاؤں سے چلنے کے نشان مراد ہے. اگر اس حدیث کو سامنے رکھیں تو ہمارے شہروں میں جو آبادی کا زور بڑھ رہا ہے اس میں بھی کمی آ جائے. اگر لوگ مختلف جگہوں پر رہتے ہیں اور وہاں سے وہ نکل کر کچھ سفر کی مشقت اٹھا کر کچھ اچھے کاموں کے لیے جاتے ہیں ایک سے دوسری جگہ، تو اس سے ان کے اجر میں اضافہ ہوگا. باب فضل صلاة العشاء فی الجماع، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کا ثواب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابو صالح عن ابی ہریرہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليس صلاة اثقل على المنافقین من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا لقد هممت ان آمر المؤذن فيقيم. یہ کچھ حدیث تو پیچھے گزر چکی ہے. دوسری ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں حکم دوں مؤذن کو، فیقیم، وہ تکبیر کہے، ثم آمر رجلا یؤم الناس، پھر میں حکم دوں ایک شخص کو کہ امامت کرائے لوگوں کی، ثم آخذ شعلا من نار، پھر میں لے جاؤں شعلے آگ کے، فاحرق علی من لا یخرج الی الصلاۃ بعد، اور میں جلا دوں ان لوگوں کے گھروں کو جو نماز کے لیے ابھی تک نہیں نکلے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر عشاء کی نماز کا جماعت سے پڑھنا جو ہے وہ بہت اہم قرار دیا. باب اثنان فما فوقہما جماعت، دو یا اس سے زیادہ ہوں تو وہ جماعت ہی سے نماز پڑھیں، یعنی جماعت کے لیے ضروری نہیں کہ ڈھیروں لوگ ہوں، اگر ایک سے دوسرا بھی شامل ہے تو جماعت سے پڑھ لیں. حدثنا مسدد قال حدثنا یزید بن زريع قال حدثنا خالد عن ابی قلابہ عن مالک بن الحویرث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا حضرت الصلاة فاذنا، جب نماز کا ٹائم آ جائے تو اذان دو دونوں، واقیما، اور تکبیر کہو، ثم لیؤمکما اکبرکما، پیچھے گزر چکا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دو کو بھی آپ نے جماعت کرانے کا حکم دیا، جماعت سے نماز پڑھنے کا. باب من جلس فی المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، یہ پیچھے ہو چکی ہے. حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ ما لم يحدث اللہم اغفر له اللہم ارحمہ لا یزال احدکم فی صلاة ما دامت الصلاة تحبسہ لا يمنعہ ان ينقلب الى اہلہ الا الصلاة، نہیں روکتا اس کو اپنے گھر کی طرف جانا مگر نماز ہی، یعنی جو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے وہ نماز ہی کی حالت میں شمار ہوتا ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، 7 لوگ
سایہ دے گا ان کو اللہ سبحانہ تعالی فی ظلہ اپنے سائے میں، یوم اس دن لا ظل نہیں کوئی سایہ الا ظلہ مگر اسی کا سایہ، یعنی جس دن اللہ کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے 7 لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ کون ہیں وہ خوش قسمت؟ الامام العادل، عدل کرنے والا رہنما امام، وشاب وہ نوجوان، نشأ فی عبادت ربہ جس کی تربیت ہوئی یا بڑا ہوا، نشو نما پائی اپنے رب کی عبادت میں، یعنی اس کی جوانی اپنے رب کی عبادت میں گزری، یعنی کہ بڑھاپے کا انتظار کیا۔ ورجل اور وہ شخص قلبہ معلق جس کا دل لٹکا ہوا ہو، چمٹا ہوا ہو، معلق کے دونوں معنی ہوتے ہیں، فی المساجد مسجدوں میں، یعنی اس کو محبت ہو مسجدوں سے کہ گھر میں بھی ہو تو مسجد کا خیال اس کے دل میں آتا رہے۔ ورجلانی اور 2 لوگ تحابا جو دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، فی اللہ اللہ کی خاطر، یعنی دنیا کا کوئی لالچ اور کوئی غرض ان کے سامنے نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی خاطر، اجتمعا علیہ جمع ہوئے اسی پر، وتفرقا علیہ اور جدا ہوئے اسی پر۔ اس کے کیا معنی ہے جمع ہوئے اور جدا ہوئے؟ یعنی ان کا مل بیٹھنا بھی اللہ کی خاطر ہو اور ان کی جدائی بھی اسی کے حکم سے ہو یا اسی کی خاطر ہو یا اسی محبت کے ساتھ جدا ہوں، یہ نہیں کہ غضبناک ہو کر ایک دوسرے سے نکلے۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے اس کا کہ اللہ کی خاطر زندگی بھر دوستی رکھی، اجتماع علیہ یعنی جمع رہے اسی پر، وتفرقا علیہ اور جدا ہوئے اسی پر، یعنی مرے بھی اسی پر، یعنی جب مرے تو بھی دل میں اللہ کی خاطر اس شخص سے دوستی تھی۔ ورجل اور ایسا شخص طلبت ہو بلایا اس کو، ذات منصب صاحب حیثیت، منصب یعنی جاہ اسٹیٹس والی عورت نے، و جمال اور خوبصورت عورت نے، یعنی ایسا نوجوان کہ جس کو کسی مرتبے والی خوبصورت عورت نے برے کام کے لیے بلایا، فقالت اس نے کہا انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی جبکہ اس کے پاس پورا چانس تھا ایک برائی کرنے کا، وہ صرف اللہ کے خوف سے اس برائی سے بچ گیا۔ ورجل تصدق اور وہ شخص جو صدقہ کرے، اخفا چھپا کر، حتی لا تعلم شمالہ یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ما تنفق یمینہ کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا خرچ کرتا ہے۔ دائیں اور بائیں ہاتھ ساتھ ساتھ رہتے نا، یعنی اس کے دوست کو بھی پتہ نہ چلے، اس کے ساتھ رہنے والے کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس نے اللہ کے راستے میں کیا دیا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا اور وہ شخص جس نے اللہ کو یاد کیا خالی ہو کر، تنہائی میں، جبکہ کوئی اس کے پاس نہ تھا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ پھر بہہ پڑی اس کی دونوں آنکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا غم، اپنا رنج اور اپنی محبت کا اظہار، یعنی اللہ کا ذکر کرتے، ذکر سے مراد یہ نہیں کہ تسبیح پڑھ رہا تھا ضروری یا نماز ہی پڑھ رہا تھا، ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا، اور یاد کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں کہ اللہ کو تنہائی میں یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، کیونکہ سب کے سامنے رونا تو ریاکاری میں بھی آ جاتا ہے نا۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل انس هل اتخذ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خاتما، حضرت انس بن مالک سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی؟ فقال نعم، حضرت انس نے کہا ہاں پہنی۔ اخر لیلۃ صلاۃ العشاء ایک دن عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھی، الی شطر اللیل آدھی رات کو، ثم اقبل علینا بوجہہ پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے، بعدما صلی اس کے بعد کہ نماز پڑھی، فقال تو فرمایا صلی الناس نماز پڑھی لوگوں نے، ورقدوا اور سو گئے، ولم تزالوا فی صلاۃ اور تم رہے اپنی نماز میں، منذ انتظرتموها جب سے تم اس کا انتظار کر رہے ہو۔ قال فکأنی انظر الی وبیس خاتمہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اس وقت بھی یوں محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے میں آپ کی انگوٹھی کی چمک کو دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ صرف انگوٹھی نہیں پہنتے تھے بلکہ انگوٹھی میں چمک بھی ہوتی تھی۔ باب فضل من غدا الی المسجد ومن راح فضیلت اس شخص کی کہ جو صبح مسجد جائے اور شام کو جائے، غدوہ کہتے ہیں نا، غدا صبح اور راح شام، روح۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا محمد بن مطرف عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من غدا الی المسجد وراح جو صبح اور شام مسجد گیا، اعد اللہ له نزلہ من الجنہ تیار کر رکھی ہے اللہ نے اس کے لیے جنت میں مہمانی، نزل۔
کلما غدا او راحا، جب بھی وہ صبح شام نکلتا ہے اس کے لیے ایک ایک مہمانی تیار ہو جاتی ہے. باب اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہ پڑھی جائے مگر فرض نماز ہی. یعنی جب تکبیر ہو رہی ہو تو سنتیں نہیں شروع کرنی چاہیے، پھر سنتیں بعد میں پڑھ لے انسان. جیسے ایک اور حدیث میں بھی آتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اتنی تاخیر ہوگی کہ عصر کے بعد ظہر کی سنتیں پڑھ لی. بوقت مجبوری ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ مثلاً آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں اور تکبیر ہو رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ابھی میری سنتیں رہتی، پہلے میں سنتیں پڑھوں گا پھر نماز میں شامل ہوں گا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آتے ہی پہلے جو نماز ہو رہی ہے فرض اس میں شامل ہو جائے تاکہ جماعت کا ثواب مل جائے، اور سنتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلی اللہ علیہ وسلم برجل، کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے. قال وحدثني عبد الرحمن، اور مجھ سے بیان کیا عبد الرحمن نے. قال حدثنا بهز بن اسد، وہ کہتے ہیں مجھ سے بهز بن اسد نے روایت کیا. قال حدثنا شعبہ قال اخبرني سعد بن ابراہیم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الازدی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ازد قبیلے کے ایک شخص سے سنا یقال له مالک بن بحینہ، جس کو مالک بن بحینہ کہا جاتا تھا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا. وقد اقیمت الصلاۃ، حالانکہ نماز کھڑی ہو چکی تھی. یصلی رکعتین، کہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے. فلما انصرف، اور یہ فجر کی طرف اشارہ کیونکہ فجر میں 2 سنتیں ہیں پہلے. فلما انصرف، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاس بہ الناس، تو ارد گرد ہو گئے اس کے لوگ، یعنی لوگوں نے اس شخص کو گھیر لیا، یعنی جو نماز ہوتے ہوئے سنتیں پڑھ رہا تھا اس کے ارد گرد گھیراؤ کر لیا. وقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا آج صبح اربان، کیا صبح 4 رکعتوں کی ہوتی ہے؟ آج صبح اربان، کیا صبح 4 رکعتیں کی ہوتی ہے؟ یعنی تمہیں وہ 2 چھوڑ کر کیا کرنی چاہیے تھی؟ وہی پڑھنی چاہیے تھی جو پڑھی جا رہی تھی. تابعوا غندر ومعاذ عن شعبہ عن مالک وقال ابن اسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحینہ وقال حماد اخبرنا سعد عن حفص عن مالک. باب حد المریض ان یشهد الجماعہ، کہ حد مریض کی کہ وہ نماز میں حاضر ہو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے. یعنی کس مریض تک کو جانے کا حکم ہے، یعنی کون سا مرض ایسا ہے کہ جس میں گھر بیٹھا جا سکتا ہے، اور کس مرض تک میں مسجد ہی جانا چاہیے، یہ مراد ہے. حدثنا عمر بن حفص قال حدثني ابي قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم قال الاسود قال كنا عند عائشة رضی اللہ عنہا فذكرنا المواظبة على الصلاة. حضرت اسود کہتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فذكرنا، تو ہم نے ذکر کیا، المواظبة، پابندی کا، على الصلاة، نماز پر، والتعظیم لها، اور اس کی تعظیم یعنی بڑی چیز ہے نماز. قالت، کہنے لگی، لما مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، مرضہ الذی مات فیہ، وہ مرض جس میں آپ فوت ہوئے، فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت آیا، فاذن، آذان دی گئی، فقال، آپ نے فرمایا، مروا ابا بکر، حکم دو ابو بکر کو، فلیصلی بالناس، چاہیے کہ نماز پڑھا دیں لوگوں کو. یعنی جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی، آپ بیمار تھے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں. فقیل لہ، تو آپ سے کہا گیا، ان ابا بکر، کہ ابو بکر جو ہے، رجل، ایک ایسے شخص ہیں، اسیف، جو بہت کمزور دل کے مالک ہیں. اذا قام فی مقامک، جب آپ کی جگہ آ کے کھڑے ہوں گے، لم یستطع، نماز نہ پڑھا سکیں گے، اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکیں گے، ان یصلی بالناس، کے لوگوں کو نماز بھی پڑھا سکیں. وأعاد، آپ نے پھر یہی بات فرمائی. فأعادوا له، تو لوگوں نے پھر وہی جواب دیا. آپ نے دوبارہ جب کہا کہ ابو بکر کو بلاؤ، تو لوگوں نے وہی بات کہی جو پہلے تھی. پہلے کیا کہا تھا کہ ابو بکر بڑے نرم دل کے انسان ہیں، وہ آپ کی جگہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے. فأعاد الثالثہ، آپ نے پھر تیسری مرتبہ بات دہرائی. فقال، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا، ان کن صواحب یوسف، ازواج مطہرات تھیں آپ کے ارد گرد، تو جب انہوں نے 3 دفعہ میں بھی بات نہیں مانی، تو آپ نے فرمایا، تم یوسف والیوں کی طرح ہو. وہ عورتیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو فتنے میں ڈالا تھا. اور وہ کیا تھا؟ زلیخا نے کس لیے بلایا تھا ان عورتوں کو کھانے پہ؟ کہ وہ دکھانا چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت ہے، جن کی وجہ سے میں فتنے میں پڑ گئی ہوں. یعنی اس کا مقصد کچھ اور تھا. بظاہر دعوت پہ بلایا تھا، لیکن مقصد کچھ اور تھا. تو کہنا یہ مقصود تھا کہ یہ جو تم کہہ رہی ہو، تمہارے دلوں میں بات کچھ اور ہے اور مجھے کچھ اور بتا رہی ہو. اور وہ کیا تھی کہ حضرت عائشہ اس بات سے ڈر رہی تھی کہ ان کے والد ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ وفات ہوگی تو لوگ حضرت ابوبکر کو منحوس سمجھنے لگیں گے. تو اس لیے وہ ٹال رہی تھی.
پھر آپ نے کیا فرمایا؟ مرو ابا بکر، کہو ابو بکر کو فلیصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائیں. فخرج ابو بکر، تو حضرت ابو بکر نکلے، فصلی، نماز پڑھانے کے لیے. فوجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفسہ خفتۃ، وہ نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اپنا آپ ہلکا محسوس ہوا، یعنی بیماری کی شدت کم ہوئی. خفیف، خفت، خفت وہ نہیں جو اردو والی ہے ہماری. فخرج، تو آپ نکلے، یہادا بین رجلین، دو لوگوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے، ان کے مونڈھوں پر، یعنی ٹیک لگائے ہوئے. کأنی انظر رجلیہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں، کیونکہ یہ حضرت عائشہ اس حدیث کی راوی ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ گویا کہ میں دیکھ رہی ہوں آپ کے دونوں پاؤں، یعنی اس وقت جو میں حدیث بیان کر رہی ہوں تو مجھے وہ نظر آ رہے ہیں آپ کے پاؤں. یہ خطانی، جو لکیر لگا رہے تھے، من الوجع، درد کی وجہ سے، یعنی آپ پاؤں کھینچتے ہوئے جا رہے تھے. یہ خط، خط سے ہے، خط لکیر کو کہتے ہیں، یعنی جب آپ چل رہے تھے تو پاؤں اٹھا نہیں سکتے تھے، گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے، اور آپ کے دونوں ہاتھ دو لوگوں کے کندھوں پہ تھے، حضرت علی اور حضرت عباس پر، یا اسامہ اور فضل بن عباس پر. تو ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی شدت سے بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے تھے، چل نہیں پا رہے تھے، پاؤں کھینچ کے جا رہے تھے، خود نہیں چل سکتے تھے، ٹیک لگا کے جا رہے تھے، دوسروں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جا رہے تھے. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ ہر چھوٹی بڑی بیماری میں انسان گھر بیٹھ جائے، بلکہ آخری دم تک کوشش کرے کہ مسجد پہنچے. فاراد ابو بکر ان یتأخر، تو اس موقع پر حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ ارادہ کیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، یعنی جب انہوں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو پیچھے ہٹنا چاہا. فأومأ الیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا، ان مکانک، اپنی جگہ رہو، مت پیچھے ہٹو. ثم اتی بہ، پھر آپ کو لایا گیا، حتی جلس الی جنبہ، یہاں تک کہ آپ حضرت ابو بکر کے پاس بیٹھ گئے. فقیل للأعمش، اعمش سے کہا گیا، وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، یعنی بیٹھ کر. ابو بکر یصلی بصلاتہ، اور ابو بکر آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر، اور لوگ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. فقال برأسہ نعم، تو انہوں نے اپنے سر کے اشارے سے کہا ہاں. یعنی آمش جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا نماز یوں ہو رہی تھی کہ آپ کے پیچھے ابو بکر اور ابو بکر کے پیچھے لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی تھا. رواہ ابو داود عن شعبہ عن الأعمش بعضہ، وزاد ابو معاویہ عن الأعمش جلس عن یسار ابی بکر. ابو معاویہ نے حضرت اعمش سے جب یہ حدیث روایت کی تو یہ اضافہ کیا کہ حضرت ابو بکر کے بائیں طرف بیٹھے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک صف میں دو لوگ ہوں تو امام بائیں طرف ہو اور نماز پڑھنے والا دائیں طرف ہو. فکان ابو بکر یصلی قائما، اور ابو بکر جو تھے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے تھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر کھڑے تھے اور پیچھے لوگ بھی کھڑے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جی دیکھتے ہیں آج ہم نے کیا کیا سیکھا انشاءاللہ، اور پھر آپ کے ریفلیکشنز بھی لیتے ہیں. پہلا سوال دیکھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، جن لوگ ڈسکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ اپنے ہینڈ ریز کر دیں، میں انشاءاللہ سوال کے جواب ان سے لینا شروع کروں گی. یہ جو ترجمہ کرنا ہے اس حصے کا، اس حدیث کے اس حصے کا ترجمہ کرنا ہے جو پرپل کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے. عالیہ اختر آپ کیجئے. اور جو تم میں سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے. ٹھیک ہے، پورا ترجمہ اس کی پڑھیں، اردو پڑھیں پوری حدیث کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب تم سفر میں نکلو تو نماز کے وقت راستے میں اذان دینا، پھر اقامت کہنا، اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ نماز پڑھائے. شاباش، بارک اللہ فیک، میں بالکل درست. دکھائیے جی جواب. ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیے نیکسٹ دکھائیے. بہت آسان، اور بڑی دفعہ یہ حدیث سنی بھی ہوگی. فرحانہ شکیل آپ اس کو عربک بھی پڑھیں اور اردو بھی بتائیں. فرحانہ شکیل اپنا مائک کھولیں. چلے ان کا مائک نہیں کھل رہا. فاطمہ سفیان آپ پڑھیں. فاطمہ سفیان. جی اسی طرح نماز پڑھ ایک منٹ میں میرا وہ اسکرین ہٹ گئی. اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو.
ٹھیک ہے، عربک پڑھیں، اردو پڑھیں. وصلوا کما رأیتمونی اصلی، نبی آگے کریم پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جیسے دیکھا ہے نا ویسی نماز پڑھنی ہے. تو یہ رہتی دنیا تک ہم سب کے لیے ایک سبق ہے. اور دیکھیں اس میں مردوں کو نہیں کہا گیا، نہ عورتوں کو کہا گیا، سب کو کہا گیا. سب نے کیسے نماز پڑھنی ہے؟ جیسے رسول کا طریقہ ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم نماز کے طریقے کو سیکھیں اور پڑھیں انشاءاللہ اس طریقے سے جو سنت کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے دکھائیے جی. اس حدیث میں جو یہ پرپل کلر میں حصہ ہے، میجنڈا سے کلر میں، پرپل کلر میں، اس کو اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے. نگہت سہیل آپ کیجئے اس کا ترجمہ. نماز پڑھو گھروں میں. ٹھیک ہے، ذرا پورا پڑھیے، پوری پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن سے اذان کے لیے فرماتے اور یہ بھی فرماتے کہ مؤذن اذان کے بعد کہہ دے کہ لوگوں نماز پڑھو گھروں میں. یہ حکم سفر کی حالت پہ یا سردی یا برسات کی راتوں میں تھا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. آنسر دکھائیے جی. نماز پڑھو اپنے ٹھکانوں میں یا گھروں میں، ٹھکانوں میں یعنی جہاں پہ بھی تم ہو موجود وہیں نماز پڑھ لو، کیونکہ سردی ہے، بارش ہے، برسات ہے، آنا مشکل ہے. تو یہ ایک طرح سے رخصت اور آسانی دی گئی ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک میں. نیکسٹ دکھائیے جی. اس کا ترجمہ کرنا ہے اور ڈاکٹر وجیہہ آپ کیجئے. ڈاکٹر وجیہہ. جی. جب تسلیم انہوں نے کریں. کچھ لوگوں کے دوڑنے کی آواز سنی. جب میں کہوں آواز نا سنی ترجمہ کچھ. کریں تو پورا پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ حدیث کو اچھا. پڑھیں. انہوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی دوڑنے کی کچھ لوگوں کی. ٹھیک ہے، گڈ. دکھائیے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے چلنے پھرنے یا دوڑنے اور بولنے کی آواز سنی. اس کے ترجمے میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. آگے دکھائیے جی. اسی حدیث کا یہ آگے کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اس حدیث کے آگے کا حصہ ہے. سعدیہ خالد آپ نے بتایا پہلے حدیث سنائی تھی، وہ یہاں شیئر سنا. کرنے کا بولا تھا میں نے. ہاں بتائیے، چلیں اس کا ترجمہ کیجیے. فلا تفعلوا، عربی میں پڑھو. فلا تفعلوا نہیں نہیں، اذا آپ دیکھیں عربی میں نہیں پڑھیں، سے اردو پڑھیں. وما فاتکم فاتموا. تو وقار اور سکون کو ملحوظ رکھو. نماز کا جو حصہ پاؤ اسے پڑھو. وما فاتکم، اور جو رہ جائے، فاتموا، اسے پورا کر لو، پھر اسے پورا کر لو. کب پورا کر لو؟ بعد میں، مطلب ٹھیک ہے، بعد میں، پھر شاباش. اسے بعد میں پورا کر لو. گڈ. دکھائیے جی حدیث کا واقعہ حصہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز میں آپ کیسے آنا چاہیے؟ جی وقار اور سکون کے آپ ساتھ. ٹھیک ہے، جی آگے چلیے جی. جی نیکسٹ دکھائیے جی. اس کو پوچھتے ہیں ہم سہرش انصاری سے. سہرش آپ مکمل کریں گی؟ کیا ہے، کیا اس کا ٹرانسلیشن ہوگا اس حدیث کا؟ کوشش کریں. نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا. شاباش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اتنی ہیڈنگ یاد ہے مجھے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. طاہرہ آگے یاسین. میں بتاؤں فرانہ شکیل؟ چلیں فرحانہ آپ بتائیے. جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے. گڈ، شاباش. چلیں سہرش آپ نے بھی کوشش کی، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی علم و عمل میں برکت کرے اور فرحانہ کے بھی. 27 درجے زیادہ فضیلت ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مردوں کو. ٹھیک ہے، اچھا اب ذرا دکھاتے ہیں دوسری حدیث، دیکھتے ہیں اب یہ کون کرے گا. دیکھتے ہیں. زنی ندیم آپ اس کا ترجمہ کریں گی؟ جی. اس کا یہ ہے کہ ب25 درجہ، یعنی 25
درجے افضل ہے، فضیلت ہے۔ گڈ، نبی پورا صلی پوری اللہ پڑھیں، علیہ پوری پڑھیں وسلم اردو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت سے نماز تنہا پڑھنے میں 25 درجے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، دکھائیے جی ترجمہ۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی کوشش آپ لوگ کر رہے ہیں۔ جماعت سے نماز تنہا نماز پڑھنے سے تو پہلے ہم نے دیکھا 27 درجے اور اب ہم نے دیکھا 25 درجے، تو دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ دیکھیں 27 درجے ہوگی تو 25 تو اس میں ہو ہی جائے گی، تو آپ نے ایک موقع پہ ایک فرمایا، ایک موقع پہ ایک بات فرمائی۔ یہ دیکھیں اس سے آپ کو یہ بھی فائدہ ہو رہا ہے نا کہ آپ بعض اوقات کوئی ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں تو کبھی اس کی جگہ کوئی اور دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں میں نے تو یہ پڑھی تھی، یہاں یہ لکھی ہے، تو اب آپ کو دلیل مل گئی۔ دونوں بخاری میں موجود ہیں الحمدللہ۔ نیکسٹ دکھائیے جی۔ چلیں جی دیکھتے ہیں کیا بات ہے، باقی سارے ساتھی کہاں ہیں آج، کیوں نہیں حصہ لے رہے ڈسکشن میں؟ کیا حدیثیں مشکل لگ رہی ہیں؟ کوشش کریں، اگر تھوڑا سا بھی حصہ ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ آنسر ہم آپ کے نمبر تو نہیں کاٹیں گے لیکن کوشش کرنے پہ اجر پائیں گے۔ اتنے سارے لوگ ہیں میرے ساتھ، 120 لوگ ہیں اور چند ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ تو کوئی مزے کی بات نہیں ہے۔ چلیں رابعہ خان سے اس کا ترجمہ کرواتے ہیں۔ جی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَنْ تَظَرَ الصَّلَاةَ، رہتا ہے تم میں سے کوئی ایک نماز کی حالت میں جب تک وہ انتظار کرتا رہتا ہے صلاۃ کا، نماز کا۔ ٹھیک ہے، گڈ، آپ نے لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کی، دکھائیے۔ اور جب تک تم نماز کا انتظار کرتے ہو گویا تم نماز ہی میں مشغول ہوتے ہو۔ ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، جزاک اللہ خیر۔ نیکسٹ دکھائیں جی۔ اچھا عربک آپ لوگوں نے نہیں پڑھنی، اردو پڑھنی، کیونکہ عربک تو ہم آپ کو اس ٹائم سن لیتے ہیں نا۔ رابعہ خان نے پڑھ لیا، چلیں جی فرزانہ حبیب آپ ذرا اس کا ترجمہ کریں، اردو کا پڑھیں اور ترجمہ بھی کر لیں باقی حصے کا۔ فرزانہ حبیب۔ جی جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ نماز کا ثواب اس کو ملتا ہے ابعدہم فابعدہم ممشن۔ دیکھیں قرآن میں ایک لفظ آتا ہے بعدن، دوری ہے، اس سے ذرا گیس کریں کیا ہے؟ جو دور سے، جتنا زیادہ دور سے آتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ گڈ، لفظ دکھائیے جی آنسر۔ سب سے زیادہ نماز کا ثواب اس کو ملتا ہے جو زیادہ سے زیادہ دور سے آئے۔ تو اگر آپ لفظ کو تھوڑے روٹ سے پہچانے نا، بعد، بعد، اگر تھوڑا بہت ترجمہ آتا ہے تو آپ حدیث کو پہچان لیں گے۔ ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کی، بارک اللہ فیکی۔ نیکسٹ دکھائیں جی۔ چلیں اب ہم آپ سے اس کا جنرل پوچھتے ہیں آپ سے، اور بھی ساتھی حصہ لے سکتے ہیں جو بتانا چاہیں۔ فرد مسعود آپ بتائیں گی کہ اس حدیث سے ہم کو کس عمل کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے؟ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے اکیلے نماز سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس عمل سے یہ پتہ اس حدیث میں تو 27 درجے کی بات نہیں ہے تو جماعت کی بات، اچھا لیکن 27 جماعت درجے کی بات نہیں ہے۔ اس حدیث میں کیا بات ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت۔ جی میں میں آپ بتاؤں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، بالکل اچھا صحیح ہے، آپ نے نہیں جواب بالکل درست دیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت نہیں، میں پتہ دوبارہ چلتی وہ عشاء کی نماز میں حضور پاک نے جو فرمایا تھا کہ بھئی نا میں جو ہے کئی لکڑیوں کو جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے کہوں اور اس کے لیے اذان دی جائے، پھر کسی شخص سے کہوں امامت کرے، اور وہ ان لوگوں کی طرف نماز با جماعت حاضر نہیں ہوتے، پھر میں ان کے گھروں کی کو ان کے سمیت جلا دوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کتنا جو آپ نے کہا کہ باجماعت نماز کا عمل کیسا ہے؟ عشاء کی نماز جو ہے اس کے لیے ساری جماعت کی نماز، ہاں جی جی جی، تو اس میں کہ تقریباً نا ساری جتنی نمازیں ہیں اس کو باجماعت ادا کرنے سے جو ہے اس کی اہمیت کا بتایا ہے کہ حضور پاک اتنی اہمیت اس کی سمجھتے تھے، اور ہم لوگ جو ہیں گھروں میں نماز اکثر پڑھ لیتے ہیں، خاص طور پہ مرد۔ نہیں مردوں ہی کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے یہ۔ خواتین کو تو اپنے گھر میں پڑھنے کا بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مکمل ثواب دے گا اگر وہ خوشی و خضوع کے ساتھ اور پوری شرائط کے ساتھ پڑھیں گی، تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو گھر میں پڑھنے کا ثواب ملے گا، اتنا ملے گا، لیکن یہ مردوں کے لیے، یہ بات یاد رکھیں،
ٹھیک ہے. اور اگر جانا چاہیے خواتین جماعت میں تو ان کو منع نہ کیا جائے، وہ جائیں. چلیں اب ہم آپ سے جنرل آپ کی ریفلیکشنز لیتے ہیں. آج کے لیسن میں بہت سی چیزیں سیکھنے کی تھیں. آپ میں سے جو کچھ بات کرنا چاہتا ہے، کوئی کہنا چاہتا ہے. فرزانہ حبیب کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ کوئی خاص بات جو آج سیکھی یا کوئی بھی بات؟ جی فرزانہ حبیب کہیے. جو مرد حضرات ہیں فرض نماز جو ہے وہ گھروں میں نہیں پڑھنی چاہیے. سنت پڑھنے کا اہتمام کر سکتے ہیں گھروں میں، لیکن فرض نماز جو ہے اس کے لیے لازماً مسجد میں جانا چاہیے. دیکھیں آج آپ نے کتنی ساری احادیث اس حوالے سے پڑھی نا، تو ہمیں اپنے مردوں کو یہ حدیثیں پڑھانی چاہیے، اپنے بیٹوں کو پڑھانی چاہیے، بتانی چاہیے. وہ نہ مانے، بعض وقت ہم کہتے ہیں نا جی میں تو بتاتی ہوں، وہ مانتے نہیں. ہمارے پر منوانا ان کو ہمارا کام نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے کہ وہ دل میں بات ڈال دے. ہمارا کام بات پہنچانا ہے. تو اب آپ کا ہوم ورک کیا ہو گیا کہ آج جو آپ حدیثیں جماعت نماز کے حوالے سے پڑھی ہیں یا اذان کے حوالے سے پڑھی ہیں، ان میں سے آپ جو آپ مناسب سمجھیں وہ اپنے گھروں میں بھی شیئر کریں، اور ساری بھی کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. چلیں فاطمہ سفیان آپ کہیے. جی میم ابھی میرے بیٹے یہ ماشاءاللہ میرے ساتھ بیٹھ کے سن رہے تھے لیکچر. تو وہ جو 2 بھائی ہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ جب آپ دونوں بھی نماز پڑھے تو ایک جو ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی دائیں اور بائیں کا، وہ جو مجھے کنفیوژن تھی جو حضرت ابوبکر صدیق کی تھی، تو وہ دائیں اور بائیں کھڑے ہونے کا تھوڑا سا. امام سے دائیں جانب سے صف بننی شروع ہوگی نا، تو دائیں جانب مقتدی کھڑا ہوگا امام کے. دائیں مطلب سیدھے ہاتھ پہ، یعنی جب امام کھڑا ہو جائے تو اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف سے جماعت بنے گی. تو جو امام تو کے میں علاوہ نے بچوں کو ابھی ماشاءاللہ ہمارے گھر کے نزدیک ہے مسجد، تو میں نے ان دونوں کو بھی نماز کے لیے بھی بھیجا. یہ سنا نا تو بہت زیادہ اہمیت کا ہوا، تو میں نے ان دونوں کو مسجد میں بھی بھیج دیا الحمدللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اللہ نے آپ کو فوراً توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. شاہدہ پروین آپ کہیں. جی میں نے یہ جو 6 to 9 میں ہے کہ عدل کرنے والا حاکم جو ہوگا، اور جو وہ جوان جو اپنی رب کی عبادت میں ٹائم گزارتا ہے، تو یہ چیزیں مجھے ساری اور بھی کیا ہے جس کا دل اٹکا ہوا مسجد میں، اور وہ لوگ جو اللہ کی خاطر جمع ہوتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں، اور اللہ ہی کی خاطر جیسے ہم لوگ دوستی رکھتے ہیں، اور ایسے شخص جس کو نوجوان خوبصورت عورت بلائے لیکن وہ اللہ کی خاطر بچ جائے، تو ہمیں بھی ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے. الحمدللہ کچھ تو کرتے ہیں، لیکن باقی بھی انشاءاللہ کہ اور یہ حدیث سنانی چاہیے خاص طور پہ اپنے بچوں کو کہ اللہ کے جی سائے تلے، اللہ کے جی عرش کے سائے تلے، سوری اللہ کے عرش کے عرش سائے کے تلے سائے کے 7 نیچے، جی لوگوں کو بالکل 7 لوگ. سایہ الحمدللہ. جی الطاف انشاءاللہ. بات کریے مختصراً، اگر بات کریں آپ لوگ تو میں اور ساتھیوں کو بھی موقع دوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام السلام. علیکم. ہاں میم جی، سعدیہ 2 باتیں بہت اٹریکٹ ہوئی. پہلی بات یہ تھی کہ نماز جب جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے ماں بھی منع کرے تو ان کی تابع داری کتنی امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، تو تب بھی ان کی بات نہیں مانی، اور یعنی کہ ہر صورت میں اطاعت کرنی ہے اللہ کی. اس بات کی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، پھر یہ بات بڑی اٹریکٹ لگی کہ فرض نمازوں کے لیے جب بھی جانا، اور پھر اس کے 27 درجے ثواب اکیلے شخص کی نماز سے، اور پھر بیماری کی حالت میں تو بہت زیادہ رونا بھی آ گیا کہ ہمارے نبی پاک کو اتنی تکلیف تھی کہ وہ سہارے کے ساتھ جا رہے تھے، اور پھر حضرت عائشہ سے مروی تھا کہ وہ کس تکلیف میں تھے، اور پھر جا کے انہوں نے نماز پڑھی. تو یہ چیز بہت اٹریکٹ ہوئی، اور سوچا ہے کہ آئندہ سے بیماری میں بھی نماز کی حفاظت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے آپ کو، آپ کے فہم میں آمین. برکت کرے. میرا طاہر آپ کہیں. میم میں یہ آپ نے کہنا بات کر لی، السلام علیکم. آپ نے بات کر لی، مجھے باقی ساتھیوں کو موقع دیں انشاءاللہ، پھر موقع ملے. میرا آپ السلام کہیے. علیکم. جی وعلیکم. باجی، اس میں یہ جو حدیث بتائی گئی نا، 2 سے زائد آدمی ہو تو یعنی جماعت ہو سکتی ہے. مطلب ایک کے علاوہ اگر 2 بھی ہوں گے تو وہ جماعت سے ہی نماز پڑھیں گے. کوشش کریں کہ 2 اب جو ہے نا اپنی جماعت کروا لیں. اور اس حدیث میں کہ بڑی یہ سختی کی گئی ہے، اور بڑا اس میں خوف آیا ہے کہ یہ جو چیز ہے نا ہم نے سنی بھی تھی اور الحمدللہ پڑھ بھی لی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کی چنگاریاں میں خود لے کر جاؤں، ان سب کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے. یعنی کہ با جماعت نماز کا کتنا سختی سے کہا بالکل. گیا ہے کہ آپ لوگ با جماعت نماز ادا کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود فرمایا کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں. حالانکہ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین، لیکن بالکل آپ نے جی اس کے باوجود دیکھیں آپ نے جلایا نہیں تھا، لیکن آپ کو اتنا زیادہ اس کا احساس تھا اور آپ نے جی. امت کو احساس دلایا. جزاک اللہ خیر. لا- سیرش انصاری لاسٹ کمنٹ لے رہی ہوں، بولیں.
جی باجی 624 جو حدیث ہے اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی کے راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی اللہ کے راہ میں ایک جہاد ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی خطائیں معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ. تو ہمیں دیکھیں کتنی تربیت ہے نا ان حدیثوں میں سے. ایک حدیث میں ہم صرف آذان کے بارے میں نہیں پڑھ رہے ہیں، بہت سی چیزیں اور بھی پڑھ رہے ہیں اور اپنے عمل کے لیے بہت سی چیزیں سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائے. ایسا ہے کہ چلیں ہم ذرا ہوم ورکس دیکھتے ہیں، پھر میں آپ کو ایک بات اور آپ سے شیئر کرتی ہوں. ہوم ورک سکھائیں جی. یہ حدیثیں ہیں جو آپ نے انشاءاللہ پڑھنی ہے، اگلی کلاس میں آپ سے سنی جائیں گی. زبانی نہیں، دیکھ کر سنی جائیں گی، آپ سے پڑھنے کو کہا جائے گا. اور جو کچھ آپ نے سیکھا ہے آپ نے آگے شیئر کرنا ہے، اپنے گھر والوں کا سب سے پہلے ہے، اور اس کے بعد جہاں تک آپ بات پہنچا سکیں. ایک اور آپ کو خوشخبری میں نے سنانی تھی، وہ یہ کہ میں دیکھتی ہوں کہ جب ابتدا میں ترجمہ سننے حدیث کا ٹیکسٹ سننے کے لیے جب پوچھتی ہوں، اتنے سارے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں نا. اور بعض اوقات کچھ ساتھیوں کو موقع ملتا ہے، کچھ کو نہیں ملتا، پھر ان کو اگلی دفعہ مل جاتا ہے. تو جناب ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ہمارے ایڈمیشنز مکمل ہو جائیں گے، ہم لنک کلوز کر دیں گے جنرل پبلک کے لیے، تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے جو انرولڈ ہے ہمارے ساتھ بریک آؤٹ رومز شروع کریں گے حدیث کے. تو ہم انشاءاللہ ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک سے میں بھی ہم آپ کو گروپ میں ساری تفصیلات بتا دیں گے. ہم گروپ رکھیں گے، بریک آؤٹ روم رکھیں گے جس میں آپ کے گروپ انچارجز ہوں گے اور وہ آپ سے حدیث سنیں گے. اس طرح آپ کے اس سیشن میں، اس مجلس میں ہر شخص کو حدیث سنانے کا موقع ملے گا، کسی کو ہر بار. اور ابتدا میں ہم دیکھیں گے طریقہ کار آپ کو ہم بتا دیں گے. تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ میں سے ہر ایک نے حدیث پڑھنی ہے. تو اب آپ جناب اس ہفتے کا جو حدیث کا ہوم ورک ہے یاد رکھیں، سب نے تیاری کر کے آنے ہیں. ہو سکتا ہے ہم نیکسٹ ٹائم ہی بریک آؤٹ روم رکھ لیں، اور ہو سکتا ہے ہم اس سے اگلے ہفتے رکھیں. لیکن اگر ہم نے نیکسٹ ویک رکھنے ہوئے تو ہم گروپ میں سب کچھ شیئرنگ کر دیں گے. آپ نے گروپ پر نظر رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. یہیں تک بات کرتے ہیں. اب آپ کے بڑے پسندیدہ سیگمنٹ کا ٹائم ہے جو کہ کوئز پول ہے، اور بشرا انشاءاللہ اس کو کنڈکٹ کریں گی. اوور ٹو یو بشرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے کوئز پولز کی طرف چلتے ہیں جو کہ حدیث نمبر 602 سے لے کے 633 تک پر مشتمل ہے. کوئز پولز کو ڈسپلے کر دیجئے. جی پولز کو ڈسپلے کر دیجئے. جی السلام علیکم. زیبا ذرا پول لانچ کر دیجیے گا پلیز. چلیں، لگ رہا ہے کہ کوئی تھوڑا ٹیکنیکل ایشو ہو رہا ہے. آج ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اتنی اچھی خوشخبری سنی ہے جس کا آپ کو بہت عرصے سے انتظار تھا. اتنی دیر آپ میں سے کوئی ساتھی اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہے، شیئر کرنا چاہے تو ہینڈ ریز کر کے شیئر کیجئے. جی استاد السلام علیکم. رومانہ بات کر رہی ہوں. جی بتائیے. وعلیکم السلام. جی استاد مجھے بس یہی خوشی ہو رہی تھی، تصور آ رہا تھا کہ جو وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا کہ جو خالی عربک بھی پڑھتا ہے حدیث کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے چہرے کو نور سے بھر دیتا ہے. تو وہ بس اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ انشاءاللہ ویسے اللہ کا کرم ہے موقع ملتا ہے، لیکن اب مزید انشاءاللہ سبھی کو موقع ملے گا. اللہ قبول کرے اور ہم سب کے چہرے نور سے بھر دے اور جنت میں جانے والے ہوں انشاءاللہ. یہ جو جس حدیث کو آپ نے ریفر کیا ہے یہ تھوڑی سی اس سے ڈفرینٹ ہے. یہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی حدیث سنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اسے آگے ویسے ہی بیان کرے جیسے اس نے سنی تھی. تو انشاءاللہ جب آپ یہاں پہ پڑھیں گے اور اچھے سے آپ کو پڑھنی آ جائے گی، پھر جب آپ اس کو جیسے سنا ویسے ہی آگے بتائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو بھی ہمیشہ تر و تازہ رکھیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جی بشرا انشاءاللہ ہم پولز لانچ کر سکتے ہیں. جی کر دیجیے. چلیے آج کا کوئز پول بھی ہمارا 10 کوسچنز پہ مشتمل ہے. سوال نمبر 1 دیکھتے ہیں. دوران سفر نماز کا وقت آ جائے تو اذان اور اقامت کہی جائے پھر ڈیش، یعنی کہ اس کے بعد کیا کیا جائے؟
آپشن نمبر 1 ہے کوئی بھی نماز کی امامت کرا دے. آپشن نمبر 2 ہے جو بڑا ہو وہ امامت کرائے. کوشچن نمبر 2 ہے جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپشن نمبر 1 دوڑ کر جلدی سے جماعت میں شامل ہونا چاہیے. آپشن نمبر 2 چل کر سکینت کے ساتھ جماعت میں شامل ہونا چاہیے. اور جو فوت ہو جائے یعنی جو نماز رہ جائے اسے بعد میں پورا کرنا چاہیے. کوشچن نمبر 3 ہے تکبیر کہی جا چکی ہو اور امام کسی ضروری کام سے چلا جائے تو آپشن نمبر 1 مقتدیوں کو کھڑے ہو کر امام کا انتظار کرنا چاہیے. نمبر 2 مقتدیوں میں سے ہی کوئی آگے بڑھ کر امام بن جائے اور اسے جماعت شروع کروا دینی چاہیے. کوشچن نمبر 4 ہے یہ قیاس کر کے اذان دینا کہ اذان کی وجہ سے افات رک جاتی ہیں ڈیش. اس کا رائٹ آنسر آپ نے بتانا ہے. آپشن نمبر 1 ہے مسنون ہے ایسا قیاس کرنا. آپشن نمبر 2 مسنون نہیں ہے. کوشچن نمبر 5 ہے باب آج آپ نے پڑھا احتساب الآثار. اس کا معنی ہے باب. آپشن نمبر 1 ہر قدم پر ثواب ملنے کا بیان. آپشن نمبر 2 ہر معاملے میں احتساب ہونے کا بیان. کوشچن نمبر 6 ہے تہجیر سے مراد ڈیش ہے. آپشن نمبر 1 ظہر کی نماز جلدی پڑھنا. آپشن نمبر 2 فجر کی نماز جلدی پڑھنا. کوشچن نمبر 7 ہے ڈیش باجماعت نماز ادا کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ کو چوز کرنا ہے کہ خاص طور پر کن کی بات کی گئی ہے آج جو آپ نے لیسن میں سنا. آپشن نمبر 1 ہے نیک بندے. آپشن نمبر 2 ہے فرشتے. کوشچن نمبر 8 ہے تکبیر کہنے والا بوقت ضرورت تکبیر کہنے کے بعد ڈیش. آپشن نمبر 1 بات کر سکتا ہے. آپشن نمبر 2 بات نہیں کر سکتا. کوشچن نمبر 9 ہے باجماعت نماز ادا کرنا اکیلے نماز ادا کرنے سے ڈیش درجے زیادہ افضل ہے. آپشن نمبر 1 25 یا 27. آپشن نمبر 2 50. کوشچن نمبر 10 جو کہ آج کے کوئز پول کا لاسٹ کوشچن ہے شکر اللہ کا معنی ہے ڈیش. آپشن نمبر 1 اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اسی قدردانی کی. آپشن نمبر 2 ہے اللہ اس کا شکر گزار ہوا. ماشاء اللہ ساتھی بہت اچھے سے جواب دے رہے ہیں اور 52% بلکہ 60% کے قریب ساتھیوں نے آنسرس کو بھی اٹیمپٹ کر دیا ہے. امید ہے مجھے کہ اس مرتبہ آپ لوگ سارے کے سارے جو ہوم ورکس ہیں ان کو ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ کر کے آئیں گے کیونکہ سب کو موقع ملے گا اور یہ اپرچونٹی سب کے لیے ہوگی کہ سب سنائیں گے انشاءاللہ اور سب ہی آگے بڑھیں گے مل جل کے. بارک اللہ. ابھی بھی آپ لوگ بہت اچھی احادیث سناتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سب ساتھی عربی میں اچھے سے احادیث پڑھنی سیکھ جائیں گے. ماشاءاللہ 79% ساتھیوں نے آنسرس کو اٹیمپٹ کر دیا ہے. 80% نے کر دیا ہے. اب جیسے ہی ہمارے ساتھی 85% ہمارے ساتھی آج کی کلاس کے جب اٹیمپٹ کر دیں گے کوئز پولس کو تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آنسرس کو بھی شیئر کر دیں گے. آسان سے سوالات ہیں. آپ لوگ اتنے اچھے سے نوٹس لکھتے ہیں تو آپ آرام سے ان کے درست جوابات کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. بارک اللہ فی علمی کا وعملک. چلیے ماشاءاللہ 86% ساتھیوں نے آنسرس دے دیے ہیں. تو چلیے آج کے کوئز پولس کے آنسرس کی طرف چلتے ہیں. آج کا کوشچن نمبر 1 تھا دوران سفر نماز کا وقت آ جائے تو اذان اور اقامت کہی جائے پھر جو بڑا ہو وہ امامت کرائے. اور 96% ساتھیوں نے اس کو بالکل رائٹ آنسر کیا ہے. کوشچن نمبر 2 تھا جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ چل کر. اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ یہ ہے کہ چل کر سکینت کے ساتھ اطمینان کے ساتھ جماعت میں شامل ہونا چاہیے اور جو فوت ہو جائے اسے بعد میں پورا کرنا چاہیے. اور بارک اللہ 97% ساتھیوں نے بالکل درست جواب دیا. کوشچن نمبر 3 ہے تکبیر کہی جا چکی ہو اور امام کسی ضروری کام سے چلا جائے تو مقتدیوں کو کھڑے ہو کر امام کا انتظار کرنا چاہیے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پتہ چلا جو کہ آج کی حدیث میں آپ نے بارہا پڑھا. 79% ساتھیوں نے بالکل رائٹ آنسر کیا لیکن 21% ساتھیوں کو اس میں غلطی ہوئی جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ ریوائز کریں گے تو بالکل درست ہو جائے گی. کوشچن نمبر 4 تھا کہ یہ قیاس کر کے اذان دینا کہ اذان کی وجہ سے آفات رک جاتی ہیں ڈیش. مسنون نہیں ہے یہ بات.
حالانکہ معاشرے میں رائج ہے لیکن یہ مسنون نہیں ہے۔ 84% ساتھیوں نے بالکل رائٹ آنسر کیا کہ یہ مسنون نہیں ہے۔ کوشچن نمبر 5 ہے باب احتساب الآثار کا معنی ہے باب، اس کا رائٹ آنسر ہے ہر قدم پر ثواب ملنے کا بیان۔ 76% ساتھیوں نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اصل میں اس میں جو لفظ ہے الآثار، اثر نشان قدم کو کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کا رائٹ آنسر ہے ہر قدم پر ثواب ملنے کا بیان۔ لیکن 24% ساتھی جو ہے اس جواب کو کیچ نہیں کر پائے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے، ریوائز کریں گے تو یاد آ جائے گا۔ کوشچن نمبر 6 تھا تہجیر سے مراد ڈیش ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے ظہر کی نماز جلدی پڑھنا، اور ماشاءاللہ 60% ساتھیوں نے درست آنسر کیا، 40% سے تھوڑی سی غلطی ہوئی۔ کوشچن نمبر 7 ہے ڈیش باجماعت نماز ادا کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، تو فرشتے باجماعت نماز ادا کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور بارک اللہ فی علمک و عملک۔ 99% ساتھیوں نے بالکل درست آنسر کیا۔ کوشچن نمبر 8 ہے تکبیر کہنے والا بوقت ضرورت تکبیر کہنے کے بعد بات کر سکتا ہے، یہ درست جواب ہے۔ 94% ساتھیوں نے بالکل درست آنسر کیا، 6% سے تھوڑی سی غلطی ہوئی۔ کوشچن نمبر 9 ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنا اکیلے نماز ادا کرنے سے ڈیش درجے زیادہ افضل ہے، تو یہ 25 یا 27 درجے زیادہ افضل ہے، اور ماشاءاللہ 99% ساتھیوں نے بالکل درست آنسر کیا۔ کوشچن نمبر 10 جو کہ لاسٹ کوشچن تھا فشکر اللہ لہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کی، اور 84% ساتھیوں نے بالکل درست جواب دیا۔ چلیں اس کے ساتھ ہی ہمارے کورس اور کلاس دونوں کا وقت ختم اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں دوبارہ ملاقات ہوگی سب ساتھیوں کے ساتھ۔ دعا سے اختتام کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔